اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صبح سویرے پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں مایا خان اور شاہ زیب آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. کیا نئے ہفتے کا آغاز کریں, کس دل سے اپنے پروگرام کو شروع کریں, وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جس سے اس وقت کا جو ہمارا زخم ہے, ہماری قیامت جو ہمارے ملک میں آئی ہے, اس کو ہم نظر انداز کر سکیں. ممکن نہیں ہے. کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے جس سے اس حقیقت کو نظر انداز کیا جا سکے. پاکستان اس وقت جس بہت بڑی مصیبت سے گزر رہا ہے, جس سیلاب کی اس وقت ہمیں ایک قیامت جیسی ایک سچویشن سے گزرنا پڑ رہا ہے, وہ مناظر جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے. اپنی زندگی کے 40-50 سال جو لوگوں نے گزارے ہیں, شاید اپنی زندگی کا ہم نے سب سے بڑا سیلاب دیکھا, سب سے بڑا طوفان, سب سے بڑا ایک ایسی قیامت جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھر بہہ گئے, ہماری روٹی روزی کے بنی ہوئی ہماری وہ عمارتیں جس میں بہت لوگوں کا خون پسینہ شامل تھا, وہ آنکھوں کے سامنے بہہ گئیں. سب چھوڑیے, اپنے بچے بہہ گئے, اپنے ماں باپ بہہ گئے, اپنے بہن بھائی بہہ گئے, وہ تمام لوگ بہہ گئے, وہ انسان بہہ گئے جو کچھ دنوں تک زندہ تھے, کچھ دنوں تک ان کی آنکھوں میں خواب تھے, کچھ دنوں تک انہوں نے نئی فصل کو کاٹنا تھا, کچھ دنوں تک پہلے تک وہ شاید کوئی شادی کرنے والا تھا, اور شاید جس کی پیدائش ہونے والی تھی. پیدائش تو اس کی ہوئی, آون نال اس کی لگی رہی, لیکن ماں کا نہیں پتا. اور اللہ کی مصلحت, اللہ کا معجزہ اور اللہ کا کرم یہ دیکھیے, اس کی شان کہ اس نے اس بچے کو بچا لیا. ایک 12 سال کا بچہ 3 دن تک ٹہنی پر لٹکا رہا ٹھنڈ میں, کیونکہ ہر چیز گیلی ہے, لکڑیاں گیلی ہیں, درخت گیلے ہیں, کچھ بھی سامنے نہیں سوائے پانی کے. گھر تو بہت دور کی بات, ٹیلوں پہ کھڑے ہوئے لوگ بھی اب نہیں بچے. 5 نوجوان کھڑے رہے امید میں کہ شاید کوئی آئے گا. میں الزام نہیں دے رہی ریسکیو آپریشنز کو, وہ جو کام کر رہے ہیں ان کی تو اللہ تعالیٰ ان کی جان کی حفاظت فرمائے, ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے. لیکن جس طریقے سے قیامت گزر رہی ہے, جو ہمارا وقت ہے, کیا ہمیں الگ ہو کر کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں الگ الگ اپنی جو ہے وہ عمارتیں, اپنے ایگوز, اپنی انا کو لے کر ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے پرسنل ایجنڈاز پہ کام کرنا چاہیے, یا ہمیں ایک ہو کر پاکستانی بن کر اس وقت پاکستان کی سرزمین, پاکستان کے اپنوں کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے؟ ریسکیو آپریشنز ابھی تو یہ چیلنج ہے کہ ان کو بچایا جا سکے, پھر ان کو بچا کے کسی محفوظ مقام پر پہنچایا جا سکے, پھر اس کے بعد ان کو کھانے پینے کو کچھ ایسا دیا جا سکے, اور کھانا پینا بھی ایسا نہیں جو کچا ہو, پکا نہیں سکتے, اوپر سے پانی برس رہا ہے, نیچے زمین گیلی ہے, چاروں طرف پانی ہی پانی ہے, کہاں سے جلائیں گے لکڑی؟ کھانے کو بھی ایسا ہونا چاہیے جو سوکھا ہو, جس میں بسکٹس ہیں, جس میں پانی کی بوتلیں ہیں یا دودھ ہے, کم سے کم 2 سے 3 دن تک وہ بسکٹ اور پانی کے ساتھ گزارا تو کر سکیں. ایسی اشیاء, ایسی چیزیں جو ان کے پاس محفوظ رکھ سکیں, اگر پانی بھی لگے تو کم سے کم وہ ان کے کھانے پینے کا جو رزق ہے وہ خراب نہ ہو. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ساری چیزیں سائٹ پہ, سب کچھ چلتا رہے گا, ساری زندگی چلتا رہے گا, بحث و مباحثہ چلتا رہے گا, ایک دوسرے سے اختلافات چلتے رہیں گے, ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانا چلتی رہیں گی. لیکن اس وقت ہمیں پوری دنیا سے ہماری مدد کر رہی ہے. ترکی سے ہر روز کئی جو ہیں وہ طیارے آ رہے ہیں, جس میں وہ کھانے پینے کی اشیاء, کمبل, اس طرح کی چیزیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں, میڈیسنز, کیونکہ ابھی تو بیماریاں ہوں گی, ابھی تو ہمیں بہت بڑے چیلنج کا سامنا اب ہوگا جب پانی اترے گا, جب کیا کیا بیماریاں ہوں گی, اس کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ لوگوں کے ہمارے ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ. سب سے پہلے تو ہم آپ کو لے کے چلیں گے, ہمارے ساتھ جو ہیں ہمارے نیوز قادر لاشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاول میں. قادر لاشاری صاحب, پلیز بتائیے کیا سچویشن ہے اس وقت وہاں پر, کیا حالات ہیں, ذرا پلیز ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی جی, صورتحال جو ہے بہت خراب نظر آ رہی ہے. ہم نے قبوس سعید خان سے لے کر سجاول
जोने जो उसके अलावा शहदाद कोट, ये पूरे इलाके जो हैं विज़िट किए हैं। कुबोत सईद खान से थोड़ा आगे जब हम चलते हैं तो बलूचिस्तान की बॉर्डर है, सिंध की बॉर्डर ख़त्म हो जाती है। वहाँ कच्ची पुल का मकाम जो है, वहाँ अभी भी 20 से 25 लोग जो हैं वो पानी में फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन 2 दिन से उनको कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा। हमने उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे हमने बातचीत की, हम वहाँ पहुँचे और देख सकता है आदमी ये मनाजिर जो हैं वो बिल्कुल दिल टूट रहा है कि हमने ये मनाजिर देखे हैं कि उस तरफ पानी के उस तरफ लोग जो हैं वो पुकार रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बचाई जाए। उनके साथ बच्चे हैं, उनके साथ औरतें हैं और इस तरफ जो हैं वो इंसान बेबस खड़ा है और कोई भी उनको रेस्क्यू करने के लिए तैयार नहीं है। कमिश्नर लाड़काना, उसके अलावा ईदी फाउंडेशन और दीगर जो MPA MNAs हैं उनको भी बताया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि रात को हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, सुबह जल्दी में ही हम हेली के ज़रिए ऑपरेशन करेंगे या बोट्स जो हैं वो भी भेज देंगे। लेकिन अभी भी लोग जो हैं मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो लोग जो हैं उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। ये लोग 3 दिन से वहाँ फंसे हुए हैं और उनके पास अभी जो खाने पीने की इशा है वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। नमाज पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं छत के ऊपर खड़े हुए। हमने जब कैमरा जूम किया तो वो नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान पाक उठा के कह रहे हैं कि हमें बचाया जाए। ये सूरत हाल है कि लोगों को रेस्क्यू भी नहीं किया जा रहा है। ये तो वो लोग हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, हमने वो मनाजिर अपने कैमरा में बंद किए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मकामी लोग यहाँ कहते हैं कि ये जो सैलाब आया है बलूचिस्तान से, जो सैलाब सिंध में दाखिल हुआ, कुबोत सईद खान से आगे ये मकाम है, उनका कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो पहाड़ पे चढ़ गए हैं। खीरथर जो पहाड़ी सिलसिला है बलूचिस्तान का, सिंध की बॉर्डर है, लोगों का कहना है कि लोग वहाँ चढ़ गए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं कि उनको खाने पीने की चीज़ें हैं या ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं जैसे ही ये बारिशी सिलसिला, सैलाबी सिलसिला शुरू हुआ। एक लोग ऐसे थे जो सिंध की तरफ आए, वो अभी तो सड़कों पर बैराज के ऊपर बैठे हैं, जो खेमे लगा के बैठे हैं, जिनके पास 2010 के टेंट थे या टेंट नहीं है वो आसमान तले बैठे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैकड़ों में बता रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों पे बैठे हुए हैं और उनका कुछ नहीं पता कि उनके पास खाने पीने की चीजें हैं या नहीं है। ये तो सूरत हाल वो है जिनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, लेकिन जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको खाने पीने का भी नहीं मिल रहा और रेस्क्यू भी नहीं हो जा रहे। अच्छा, ये जो रेला सिंध की तरफ आ रहा था उसकी कुछ सूरत हाल पता है आपको कि क्या अब रेले की जो उसकी एक तुग़यानी है या उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी आई है? क्योंकि अब कुछ दिन तक तो बारिश शायद ना हो, अल्लाह करे अब रहमत की हो, अब तो नहीं बर्दाश्त कर सकते हम। जी जी बिल्कुल, बारिशी जो रेले थे वो तो ठीक है, उनमें कमी ज़रूर आ गई है, लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान में जो बारिशें हो रही हैं, बलूचिस्तान का पानी सीधा सिंध में आ रहा है, जो कि सिंध के जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है। वहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट है, लाड़काना है, मेहर, खैरपुर, नाथन शाह, दादू, जोही और उसके अलावा जामशरो डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाके हैं जिनको ये बलूचिस्तान का पानी जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन सिंध में अभी सिंधु दरिया में जो सैलाब की सूरत हाल आने वाली है वो 2010 वाले सैलाब से भी ज़्यादा बता रहे हैं। सिंधु दरिया में पहले ही इतना पानी है कि कच्चे के जो इलाके हैं, दरिया के दोनों तरफ के जो इलाके हैं वो अभी भी सैलाब में ही हैं और लोग डिस्टर्ब हुए हैं, मुतासर हुए हैं। लेकिन अभी जो सैलाब आ रहा है वो बताया जा रहा है कि वो 2010 से भी ज़्यादा जो है सैलाब की सूरत हाल होगी। तो लोग जो है लाखों के तादाद में लोग एक चीज मुझे पता चली थी मेरे जराए से कि जो डोनेशन इमदादी कार्रवाई नहीं हो रही, टेंट्स थे या जो इस तरह की इमदादी अशिया थी, मुझे मेरी इतला में खबर आई है, मुझे बताएं इसमें सदाकत है कि नहीं, कि वो चीज़ें जिसमें टेंट्स या खाने पीने की अशिया है वो भी इंटीरियर में जाने का, इन इलाकों में जाने के बाद फरोख्त की जा रही हैं जो कि ऑलरेडी डोनेट की जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, वो तो फ़रोख्त की जा रही हैं, जो मुतासर लोग हैं मुतासरीन को नहीं मिल रही। अभी तो ये
सिस्टम हमने ये देखा है कि झंडे का सिस्टम भी चल रहा है कि कौन सा मुतासर जो है वो कौन की पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। तो उस हवाले से कुछ लोग जो हैं उनको जो मुतासरीन हैं उनको सामान मिला है, बाकी लाखों लोग हैं जिनको कोई सामान नहीं मिला। कल कंबर शहदाद कोर्ट के एक पुलिस लाकब से जो है सामान पड़ा था, वहाँ से जज ने छापा लगाया और वो सामान निकाला गया, मुकदमा भी दर्ज हुआ। ये सूरत हाल है कि अभी लोगों का सामान जो मिल रहा है वो बांटा नहीं जा रहा, लोगों को मिल नहीं रहा। पहले तो रेस्क्यू में अल्लाह रहम जी लोग जो सवाल करते हैं, यकीन करें हमने जो फील्ड में देखा है हमसे देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। कल एक बख्तावर हमें मिली, जो बख्तावर जो है वो भुट्टो नहीं थी, बख्तावर ये बंद पे ही मिली, हमें बैराज पे ही मिली। उसने बच्ची थी, उसने बताया कि मैंने आज पूरा दिन खाना नहीं खाया है और वो हमें कह रही थी आप हमें खाना दे दें। और हमारी ये कंडीशन थी, हमारे पास ना तो बिस्किट थे ना खाना था, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो भी हमने बाहर छोड़ी और मोटरसाइकिल पे पैदल हम वहाँ पहुंचे। और वो जो मनाज़र हैं हमने कैमरा से तो रिकॉर्ड किए, लेकिन उस बख्तावर को हम खाना नहीं दे सके। मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, तमाम रिपोर्टर्स को सलाम, दुआएं हैं आप लोगों की सलामती के लिए। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये भी जो है ना ये बहुत बड़ी खिदमत में जाता है। जिस तरीके से आप पूरे पाकिस्तान को आपने जो है वो अपडेटेड रखा हुआ है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और बीमारियां भी बहुत होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। तमाम रिपोर्टर से मेरी गुजारिश है। प्रोग्राम में ज़रा आगे चलते हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। मुशीर दाखिला PDM बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो का कहना है कि इस बलूचिस्तान में इस बार बारिशों ने जो सैलाबी सूरत हाल पैदा की है वो तबाही ही तबाही है, इसने तबाही इतनी मचा दी है। सैलाबी रिले ने जो है देहात जो है वो सफाई हस्ती से जो है पूरे के पूरे गांव, पूरी ज़मीनें जो हैं, पूरे जो कल तक लोगों की ज़िंदगियां जहां नज़र आती थी वहां पे जो है कुछ नहीं बचा। अल्लाह रहम करे। इसी पर हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह लांगो साहब। बलूचिस्तान में ये बताइएगा लांगो साहब के बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से इस वक्त कितने बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं, वजूहात क्या है आपकी नज़र में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने ख़ुद देखा कि हमने आपके साथ मीडिया के दोस्त सुबह शाम हमारे साथ थे, हम और आप लोगों ने साथ विज़िट किए। हमारे जो डैम्स थे अगर वो टूटते खुदा न खास्ता, उनसे आबादी को नुकसान पहुँचता, ये गवर्नमेंट की गलती थी, गवर्नमेंट की गफलत थी। इतनी सतह की बारिशें, कोयटा में 30 घंटे मुसलसल लास्ट स्पैन में बारिशें चली। इतना बड़ा पानी कुदरती जब आएगा, उसमें सैलाबी रेले आएंगे, इतना पानी दाखिल तो ज़रूर होगा। तो ये मैं फिर भी सूबाई हुकूमत को शाबाश देता हूँ, और सूबाई हुकूमत के डिपार्टमेंट्स को, जिसमें PDMA हो गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, स्पेशली पाक आर्मी, लेवीज़ हो गई, पुलिस हो गई। पाक आर्मी ने जिस तरह हमारी मदद की है, अगर इस तरह हम सब थोड़ी सी भी गैर जिम्मेदारी करते तो ये इस सतह का पानी था कि बलूचिस्तान जैसे सूबे को, बलूचिस्तान के वसाइल से इस सैलाब को बचाना बलूचिस्तान के लोगों को बहुत बड़ा मसला था और बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बलूचिस्तान के ही वसाइल से बलूचिस्तान के लोगों को यहाँ रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में जो है बढ़ चढ़ कर हमने उनकी मदद की। और कहीं से जहाँ से भी जो DC हमें जो डिमांड भेज देता था, हम उसको उसके डिमांड के मुताबिक ही सामान बेचते थे। यहाँ मैं एक चीज़ आवाम को बताता चलूँ कि PDMA जो है गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट के चीज़ें ख़रीद कर DCs तक पहुँचाती है। फर्दर जो है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन या फर्दर वो चीज़ें देना DCs का काम है। DCs को कहा गया है कि वो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, जो भी हो, इस टाइम इंसानियत का मसला है, सब जाकर वहाँ अपने DCs से सामान ले लें, अपने लोगों को सामान दे दें। अगर कोई वो कमी बेशी होती है तो डिमांड्स भेजें, सूबाई हुकूमत इंशाअल्लाह उनकी। अच्छा मीर ज़िया साहब, एक और इस वक्त सूरत हाल में जानना चाहूँगी भाई मेरे, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या वफाकी जो है आपको फेडरल की तरफ से कोई इस वक्त जो है ताउन या कोई आप अपील की जो है वो आप करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, या इस वक्त जो है दोबारा लोगों को आबादी की तरफ जिस तरह से उनको वापस लेकर आना है, क्या सिचुएशन है, प्लीज़ बताइएगा। देखिए, तबाही की मैं आपको बिल्कुल
کہہ سکتا ہوں جو بالکل جس کا اندازہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو اندازہ ہوتا بھی بتا دیتا. 2 ہفتے پہلے آپ کو پتہ ہی تباہی دن پر دن بڑھتی گئی, جس میں لوگوں کے گھر ڈیمیج ہو گئے ہوتے گئے, دیہاتوں کے دیہات ٹوٹ گئے. خاص کر لاسٹ اسپیل بہت زیادہ خطرناک تھا. 2 ہفتے پہلے جب ہم نے میٹنگ بلائی تھی, اس میں جو ہے شہباز شریف صاحب بھی آن لائن تھے, وزرائے اعلیٰ بھی تھے, وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو صاحب بھی تھے, ہم سب تھے. تو وہاں صرف جو ہمارے ایگریکلچر کا نقصان ہوا تھا, وہ جو اسسمنٹ سٹارٹ کی لائی گئی, وہ صرف 75 ارب روپے کی تھی. تو یہاں ہر دیہات میں دیہاتوں کے دیہات گئے ہیں, لوگوں کے گھر صفحہ استی سے مٹ گئے ہیں, سر رکھنے کی چھپانے کے لیے چادر نہیں ہے. جو کچھ ہے اس ٹائم پی ڈی ایم اے کے آسرے پر ہے. پی ڈی ایم اے جو ہے ڈسٹرکس کو تمام چیزیں دے رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک اور مہربانی کی ہے کہ تمام ڈسٹرکس کو ڈی سیز کو بھی فنڈز ریلیز کیے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم اے کے سامان روڈز, جس طرح آپ کو پتہ ہے ہم پورے پاکستان سے اس وقت مواصلاتی طور پر کٹ چکے ہیں. ہمارے سامان بھی کچھ باہر ہیں جن کو رستے کا مسئلہ ہے. پھر خاص کر ٹینٹس جو این ڈی ایم اے بھی خرید رہی ہے, پاک آرمی بھی خرید رہی ہے, چاروں صوبے بھی خرید رہے ہیں, پی ڈی ایم اے بھی خرید رہے ہیں. تو ان کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. تو مسائل بہت ہیں. میں کہتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ میں یہ جو 10 ارب روپے کا آپ نے کہا, یہ شہباز شریف صاحب کو بہت شکریہ کہ اس سخت حالات میں ہم لوگ کا ساتھ دیا اور ہمیں 10 ارب روپے دیے. لیکن اس تباہی کو جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ 10 ارب روپے اگر ریلیف کے کام میں بھی لوگوں کو کام آ جائیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کرے. اور ہماری دعائیں ہیں اس وقت, سوائے کیونکہ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں. اور دعا ہمارے لیے تو ہمارے دل سے نکلتی ہے ان ریسکیو آپریشنز کے لیے, خواہ وہ کوئی جو ہے یہاں پر کر رہے ہوں جہاں سندھ میں ہوں یا بلوچستان میں ہوں یا کے پی کے کی طرف ہوں. تو آپ سب کے لیے تو اتنی دعائیں نکل رہی ہیں. لیکن جو سوات میں اچانک آنے والا جو سیلاب ہے, اس طرح اس نے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع بھی جو ہے نا وہ بہت مشکل سے دیا. لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے کتنی فوٹیجز آپ نے دیکھی, اور کتنی فوٹیجز آپ کو ایمانداری سے بتاؤں آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کتنی فوٹیجز آپ لوگ تک نہیں بھی دکھائی جا رہی. اور بہتر ہی ہے کہ وہ فوٹیجز آپ لوگ نہ ہی دیکھیں, کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں اسی سے آپ دیکھ رہے ہیں بچے, خواتین, بزرگ, فیملیز پوری جو ہے وہ انتظار میں, وہ نگاہیں کہ اس امید میں کہ کوئی آئے گا. اسی حالات میں لوگوں نے مسجد میں رکھے ہوئے جو میت کی ڈولی ہوتی ہے اس تک کو استعمال کیا ہے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے. اب جو اس وقت سماجی کارکن یا رضاکاران جو ہمارے کام کر رہے ہیں اس وقت ریسکیو آپریشن کے, ان کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں جتنے اس وقت ہمیں کلیمٹی کا سامنا ہے. بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اس کے باوجود نہ ہمت ہار رہے ہیں, نہ رک رہے ہیں, نہ سو رہے ہیں, نہ کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں, بس لوگوں کی جان بچانے میں لگے ہوئے. اس طریقے سے بچوں اور نوجوان جس طرح لگے ہوئے ہیں عورتوں کو, بچوں کو, فیملیز کو سیف کرنے کے لیے. اس طرح ریسکیو آپریشن کا حصہ رضاکار فرمان اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پلیز جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا فرمان صاحب. پہلے تو آپ کی ہمت کو سلام ہے. سوشل میڈیا پر آپ کے ریسکیو آپریشن کے جو ہے نا وہ اس وقت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, اور یہ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ہمارے جو ملک کے نوجوان ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے کہ جب اس طرح کی کلیمٹی آتی ہے, جب قومی اس طرح کا کوئی چیلنج آتا ہے, سب ایک ہو جاتے ہیں. کتنے مشکل تھے وہ حالات جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. جی فرمان. بہت شکریہ. بہت مشکل تھے وہاں کی حالت. اوپر سے تو پانی بارش اور نیچے سے دریا کا سطح بہت اوپر آ چکا تھا, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وسائل نہ ہونے کے برابر تھے. اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن والوں کے پاس کوئی اکوپمنٹ, کوئی آلات نہیں تھے جس سے متاثرین کو بچا سکے. پھر وہاں پر قریبی مسجد میں بڑی سٹیل سے بنی میت والی چارپائی اٹھائے اور رسیوں کے ذریعے. کوئی شک نہیں ہے بہت مشکل, ہمیں دیکھ کر مشکل لگ رہا ہے. تو آپ تو اس پانی کے ریلوں کے اوپر تھے جس طریقے سے آپ جا رہے تھے. مجھے بتائیے گا کتنے افراد سیلابی ریلے کے باعث جو ہیں وہ پھنس گئے تھے, اور انہیں ریسکیو کتنا جو ہے ان کو کرنے میں کتنا وقت لگا. جی فرمان. جی بالکل. اس وقت سیلابی ریلے کے باعث 5 افراد پھنس گئے تھے, جس میں بچے اور
خواتین بھی شامل تھے. وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً 5 گھنٹے اس کو ریسکیو کرے. یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پہلے ایک تو یہ فرمان بتائیے گا کیا صورتحال ہے اور ابھی تک آپ نے کتنے افراد کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا ہے؟ جی اب یہاں کا صورتحال بہت خراب ہے کیونکہ یہاں لوگوں کے مکانات، فصلیں اور رابطہ سڑکیں، رابطہ پلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. پورے دربالہ کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور اب تک الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم نے سینکڑوں لوگوں کو پتہ ہے فرمان، پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کی فوٹیج دیکھی جا رہی ہے، جس طریقے سے آپ کے تمام رضاکاران جو ہیں اس وقت جس طریقے سے ریسکیو آپریشن کے جتنے بھی نوجوان جتنے بھی لوگ ہیں سر وہ کھینچ رہے ہیں، جس طرح آپ اس میت کی ڈولی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. واقعی میں بہت دعائیں سمیٹ رہے ہیں آپ اور تمام ریسکیو آپریشن آفیسرز، تمام لوگ جو ریسکیو آپریشنز کے اس وقت چاہے وہ ڈونیشنز اکٹھے کر رہے ہوں چاہے وہ اس وقت ریسکیو کر رہے ہوں، تمام ڈھیروں دعاؤں کے مستحق ہیں. ان گنت میں کہوں گی سب لوگ آپ کو سراہ رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس وقت؟ جی سب سے پہلے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خدمت کرنے کی توفیق دی اور ان کے ساتھ ہم جماعت اسلامی پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن جیسا ادارہ قائم کیا ہے. ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان ماؤں کا، ان بہنوں کا، ان بھائیوں کا جس نے ہمیں دعائیں دی ہے، ہمیں داد دی ہے، ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے حوصلے اور بھی بڑھ گئے. انشاءاللہ پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، انسانیت کی خاطر ہمارا مال اور جان سب فرمان ایسے ہی آپ کرتے رہیے اور تمام جتنے بھی آپ کے رضاکاران، جتنے بھی آپ کے ساتھ کام کرنے والے، جتنے بھی آپ کے ساتھ لوگ شامل ہیں، ان کو ہماری طرف سے پرسنلی سلام کہیے گا، دعائیں دیجیے گا اور خیر و عافیت کی بھی دعا اور سلامتی کی بھی دعا آپ سب لوگوں کے لیے. بہت شکریہ فرمان، ہمارے ساتھ موجود تھے ریسکیو آپریشن میں سے ایک رضاکار ہمارے ساتھ موجود تھے. سارے حالات ایک طرف، اب مجھے جو ایک فکر ہے وہ یہ ہے کہ آگے کون سے موسم آ رہا ہے، کیونکہ سپٹمبر تک کی جو ہے وہ تھی، آخری میں ہم پہنچ چکے ہیں. آج 29 اگست ہو چکی ہے. کیا ہم بڑے چیلنج سے نکل چکے ہیں یا ابھی بھی سپیلز باقی ہیں؟ کیونکہ تمام ایکسپرٹس نے یہ کہا تھا کچھ کہا نہیں جا سکتا. ویدر مین جواد میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جواد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بھائی اللہ اکبر، اتنی بڑی تباہی، اتنا بڑا چیلنج پاکستان کو، ہماری سوچ، ہمارے خوابوں سے، ہماری تو وہم و گمان میں نہیں تھا اتنا بڑا چیلنج ہے. اب موسم کیا ہے، کس طرح کا سیزن لے کر آ رہا ہے؟ کیا ہم نکل چکے ہیں یا ابھی بھی خطرے میں ہیں؟ جی جواد بھائی. جی وعلیکم السلام مایا. اور بالکل واقعی بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت ہمارے ملک کے لیے. اور اس وقت بات کی جائے ویدر کے حوالے سے تو مانسون کا جو ہے وہ تقریباً ابھی بریک مانسون پیریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، جس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں اگلے 10 سے 12 دن تک کوئی طاقتور ایسچ مانسون کا اسپیل جو ہے وہ پاکستان کی طرف رخ نہیں کرے گا انشاءاللہ. سیزن کے حوالے سے بات کی جائے تو تقریباً 80 to 85% مانسون کا سیزن جو ہے وہ ہم کراس کر چکے ہیں اور ابھی یہ بریک مانسون پیریڈ شروع ہو جائے گا. کچھ ایسے ویک سرکولیشن جو ہے وہ عربین سی اور سندھ کے قریب جو ہے وہ آج بنے گی، جس کے زیر اثر کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقے، بلوچستان کے مختلف علاقے، اسپیشلی کوہ سلیمان اور کرتر رینج، ان ایریاز میں جو ہے وہ لائٹ ٹو ماڈریٹ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن ایسے کوئی ایکسٹریملی ہیوی رین فال کے چانسز نہیں ہیں. ایک ویسٹرن ڈسٹربنس جو ہے وہ اوپر اس وقت ناردرن پاکستان میں ایکٹیو ہے، جس کے زیر اثر کے پی کے ریجن، گلگت بلتستان ریجن میں اگلے 24 سے 36 گھنٹوں تک ماڈریٹ ٹو کچھ آئسولیٹڈ بہت ایریاز میں جو ہے وہ ہلکی پھلکی تیز شاور کا اسپیل ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ان ایریاز میں بھی اگلے 24 سے 36 گھنٹوں بعد موسم کافی حد تک بہتر ہو جائے. بہت اس لیے کیونکہ جواد بھائی اگر ہم کے پی کے کی طرف کی بات کریں تو وہاں پر ایک ہفتے سے جو ہے نا مسلسل ہلکی ٹو لائٹ ٹو ماڈریٹ ہوتی جا رہی ہے. ہم سندھ کی طرف کی بات کریں تو وہاں پر پچھلے 3 دن سے جو ہے، کل تک کی تو خبر یہی تھی کہ پچھلے 3 دن سے ہلکی بارش ہوتی جا رہی ہے. تو جو لوگ کہیں نہ کہیں اگر علاقے سوکھے میں پہنچ بھی گئے، وہاں پر لکڑی وہ نہیں جلا سکتے کیونکہ جو ہے وہ لکڑی مسلسل پانی پڑنے کی وجہ سے گیلی ہو رہی ہے. جی جواد بھائی. بالکل ایسا ہی ہے مایا. یہ جو لائٹ ٹو ماڈریٹ ایکٹیویٹیز ہیں یہ تھرو آؤٹ اگلے ایک رواں ہفتے بھی جو ہے وہ چلیں گی، کیونکہ مانسون جو ہے وہ سیزن اس وقت برقرار ہے. گویا اس کی شدت میں اب کافی حد تک کمی آنا شروع ہو جائے گی.
اور کچھ ایسے چانسز ہیں کہ مڈ آف سپٹمبر سے دوبارہ مونسون جو ہے وہ ریوائیو ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جولائی یا اگست جتنا زیادہ انٹینس نہیں ہوگا، نارمل ہی سیزن رہے گا. یعنی کہ ابھی بھی سپٹمبر میں ہے مانسون ایکسپیکٹڈ؟ جی بالکل، مانسون کے جو ہے وہ دیکھیں اس وقت بریک مانسون پیریڈ ہے تقریباً 10 سے 12 دن کے لیے، اور جس طرح ہم نے بتایا کہ کوئی ہیوی سسٹم جو ہے وہ پاکستان کی طرف نہیں انشاءاللہ آئے گا، لیکن لائٹ ٹو ماڈریٹ ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی. مڈ آف سپٹمبر سے جو ہے وہ تھوڑے سے ویدر پیٹرن جو ہے وہ ایک بار پھر تھوڑا سا فیوریبل کنڈیشن میں آنا شروع ہو جائیں گے، تو مانسون دوبارہ ریوائیو ہوگا. لیکن وہ تقریباً جس طرح ہم نے بتایا کہ 80-85% جو ہے وہ سیزن گزر چکا ہے، تو اتنی شدت سے نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے 1 سے 2 سسٹم نارمل انٹینسٹی کے پاکستان کی طرف موو کر جائیں. بس اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والے معاملات فرمائے اور ہر طرح سے ہمارے ملک پر اب خاص کرم عطا فرمائے. بہت شکریہ ویدر مین جواد میمن ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ لوگوں نے ابھی تک کی اپڈیٹس دیکھی جس میں ہم نے آپ کو رضاکاران سے بھی آپ کی ملاقات کرائی، ہمارے نمائندہ 92 نیوز نے بھی آپ کو اطلاع دی، اس کے علاوہ موسم کی بھی آپ کو جواد میمن کے ساتھ پتہ چلے. اس حوالے سے ہم مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ اس وقت سب سے پہلے پاکستان. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. پاکستان میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. پاکستان کو اس وقت انتظار ہے ان لوگوں کا جو ان کے اپنے ہیں، جو ڈونیشنز نہیں اپنا فرض کی ادائیگی سمجھ کر اپنوں کا حق ادا کر رہے ہیں. آج صبح میں نے ایک ننھی سی بچی کو اپنے باپ سے بائک پر لپٹ کر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو بڑی پیاری وہ تصویر تھی. میں نے اس کو اپنے فون میں قید کر لیا اور ایک دم سے اس کو دیکھتے ہی مجھے اس بچی کا خیال آیا جو کچھ دنوں پہلے تک اپنے باپ کے ساتھ شاید اسکول جاتی ہو، شاید سائیکل پہ، شاید موٹر بائک پر، یا شاید پیدل ہاتھ پکڑ کر، شاید مدرسے جاتی ہو یا کہیں کچھ کھانے پینے لینے جاتی ہو. وہ شاید آج زندہ بھی ہے کہ نہیں، لیکن اگر زندہ ہے تو منتظر ہے آپ کے اور میرے اس محبت کے، اس فرض کے اور ان کے حق ادا کرنے کے. ہمارے ساتھ اس وقت بیت اسلام سے موجود ہیں حسن فراز سید صاحب. اس طریقے سے وہ سیلاب کے متاثرین تک امداد پہنچا رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں فراز بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ آئے تشریف لائے. سب سے پہلے تو بتائیے کون سے سیلاب سے جس طرح آپ متاثرہ، جتنے متاثرین علاقوں میں ہیں، جیسے وہ لوگ ہیں، متاثرہ لوگ ہیں، ان لوگوں تک راشن یا امدادی جتنے بھی سامان ہیں وہ کیسے پہنچا رہے ہیں؟ مجھے یہ چیلنج بہت نظر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت پانی ہی پانی ہے. ایک حد کے بعد گاڑیاں جا ہی نہیں سکتی، لوگ ہی نہیں جا سکتے، تو کس طرح آپ پہنچا رہے ہیں؟ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا، تھینک یو سو مچ. اس دفعہ کا جو سیلاب اور بارشوں کا سٹارٹ ہوا ہے نا سلسلہ، تو وہ بڑا عجیب سا تھا معاملہ. واقعی سب سے پہلے میں سننے میں آیا کہ جی بلوچستان کے اندر سٹارٹنگ ہوتی ہے، جھلمکسی سے ہوتی ہے، وتھاؤٹ کہ جی ایک بڑے چھوٹے پیمانے کے پورا کچھ ڈسٹرکٹس ہوں گے. صحیح. اور الحمدللہ کیونکہ ہمارے بیسک ایجوکیشن سینٹرز اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ سینٹرز اکراس پاکستان ان علاقوں میں ہی ہیں، تو جھلمکسی میں گنداوا میں جہاں سٹارٹ ہوا تھا، ہمارے اپنے ساتھ خبر پہلے یہ آئی کہ ساتھ کے ساتھ وہ انڈیٹڈ ہو گئے ہیں، پانی کے اندر وہ ڈوب گئے ہیں. تو ہم تو پہلے اپنوں کی مدد کے لیے وہاں پہ دوڑے کہ ہمیں تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آئی نا، ہمارے وہاں پہ بچے ہیں، بیسک ایجوکیشن سینٹر ہیں ہمارے، تو ان کا کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ایک مہینے کے اندر ہم 1-2 ڈسٹرکٹ سے ہوتے ہوئے اچانک ہی تقریباً 66 کلیمٹی ہٹ ڈسٹرکٹس میں پہنچ جائیں گے. اس وقت پنجاب میں اور پھر بلوچستان اوبویسلی ویسے ہی اس کو کہتے ہیں کہ جی ان ایکسیسیبل ایریاز ہیں، انتہائی مارجنلائزڈ ہیں، انفراسٹرکچر نہیں پہنچ سکتے. تو وہاں پہ جب پانی آیا تو اس کے بعد وہاں پر جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ تھا ہی یہ کہ وہاں پر ایک حد تک تو آپ جا سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کے لے کے، اس کے بعد لے کے کہاں جائیں. ماشاءاللہ کراچی اور ہمارے یہاں پر ایک ٹریڈیشن ہے، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جی جتنی زیادہ فلنتھراپی ہوتی ہے تو اس فلنتھراپی کی سپورٹ کے ساتھ ہم جاتے تھے. اور جانے کے بعد پھر ہمارے اس دفعہ جو فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا بڑا یونیک کہ جی اب آپ ٹریکٹرز میں جا رہے ہیں، اس کے اب آپ ٹریکٹرز میں جا رہے ہیں، دیکھا ہے میں نے. اور تو آپ
ٹریکٹرز کے بعد 4 ویل ڈرائیو میں جا رہے ہیں. یعنی اس وقت جو ڈرائیو چلی وہ یہ تھی کہ 4 ویل ڈرائیو چاہیے, ٹریکٹرز چاہیے ہمیں اس وقت, اور کہیں پہ کشتیاں چاہیے, اور کہیں میلوں میل آپ کو پیدل پانی میں سفر کرنا ہے اور کوئی آپشن نہیں, اور آپشن نہیں ہے, آپشن کوئی نہیں ہے, آپشن نہیں ہے. تو وہ جو تھا, اور اس کے فوراً بعد ہمیں پتہ چلا کہ جی اب بلوچستان صرف نہیں ہے, اب تو آپ نے اچانک ہی اوور نائٹ سندھ میں بھی مسائل آنا شروع ہو گئے. وہ آپ نے کہا نا کہ اس بار جو ہے نا, مجھے شاید وہ جملہ ذہن میں آپ سے بات کرتے کرتا ہے, ہمیں اس بار بارشوں اور سیلابی صورتحال نے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا, سانس لینے کا موقع نہیں دیا. اب اس طرح ماشاءاللہ بیت الاسلام کے کتنے جگہوں پر ہیں, سندھ میں کیا حالات ہیں, وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ ابھی اس وقت ہم لوگ تقریباً میں نے بتایا 67 میں سے تقریباً 50 کے قریب ہم تحصیلوں اور ڈسٹرکٹس کے اندر ابھی ہماری ٹیم بیک وقت موبلائز ہوئی ہے. اور سندھ کے حالات آج صبح 7 میں ہمارے والنٹیئر جو تھے سندھ میں بھی تقریباً الحمدللہ میر پرخاص ہو گیا, 7 کا علاقہ ہو گیا, فیض گنج جو ہے, ٹنڈو آدم ہے. تو یہاں پر تقریباً جو 9 ڈسٹرکٹس کے اندر ہمارے ساتھی موجود ہیں, آج صبح وہ بتا رہے ہیں کہ فیض گنج کے اندر پانی زہریلا ہونے کو آ گیا ہے, کیونکہ اس وقت سب کچھ مل گیا ہے, یعنی آؤٹ بریک ہونا نہیں ہے, ہو چکا ہے اس وقت. جو وہاں پہ ماسکیٹوز بائٹس ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے جانور مرنے جو 7 لاکھ 8 لاکھ کی فیگر آ رہی ہے اس وقت. ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف اینیملز ایسے ہیں کہ جو ابھی اس وقت سو نہیں پا رہے, پانی میں کھڑے ہیں. 400-500 کے تو کل کا فگر تھا جن کو سانپوں نے کاٹ لیا, جن کی اموات ہو گئی بالکل سانپوں کے کاٹنے. تو وہاں پر لوگوں کو ملیریا اس وقت ایکسیسو ہے, جانوروں کو اس وقت ہے, اور وہ اپنے سامنے ایک عجیب سیویئر ٹراما ہے جو بچے بوڑھے سب دیکھ رہے ہیں. عزت دار خواتین روڈ کے سائڈ کے اوپر ہیں امداد کے لیے آئی ہوئی, سونے کی جگہ نہیں ہے. تو وہ جو ایک ہے کمر تک پانی ہے, اور جو بڑے بڑے وہ پتیلے ہوتے ہیں اور صندوق ہوتے ہیں اس میں بیٹھ کے ان کو وہاں سے ریسکیو کر کے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت مشکل اور مگر میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کریں ہمارے. اگر تو یہ ہمارے پاس جنریشنز آفٹر جنریشنز ہمارے بڑوں نے ٹرین نہ کیا ہوتا کہ خدمت خلق ہم پر عین فرض ہے, تو آج کوئی بھی ادارہ یہ کام نہیں کر سکتا اس طریقے, جب تک کہ اس کے پاس ایسے مخلص رضاکار جیسے ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ. یہ روح کے کام ہیں, یہ بالکل جی دل کے کام ہیں, اور اس میں وہ خود ان کو ملیریا ہے. ہمارے اپنے ساتھیوں کو جو فرسٹ ٹائم گئے ان کو بخار ہوئے, ملیریاز ہوئے, وہ اس سے ریکور ہوئے. تو خود انہی حالات یہ الگ چیلنج ہے. یہ دیکھیے یہ بھی تو الگ چیلنج ہے, جس طرح وہ علاقوں میں جا رہے ہیں ان کو بھی تو بیماریاں لگیں گی, اور ان کی فیملی ان کو کراچی کے شہر سے, پنجاب سے, اسلام آباد سے, پنڈی سے, ہمارے لاہور سے ساتھیوں کو گھر والے چھوڑتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب تم جاؤ, ان حالات کے اندر جاؤ. کھانا کیا ہے, جہاد ہے نا, رب تعالیٰ کی رضا اچار اور روٹی کھا رہے ہیں وہاں پر. اور ابھی آج صبح جو حالات ہمارے پاس سندھ کے ہیں بالخصوص, تو ابھی ہم نے وہاں پر نیٹ ورک آف تندور اسٹارٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ ایک ایسی جگہ جہاں پہ 200 کے بالکل کنسنٹریٹڈ آبادی ہے, تو وہاں پر جو ہے آپ جو ہے امیڈیٹلی ہم لوگ وہاں پر آٹے کی سپلائی اور تندور اسٹارٹ کریں. تو اکراس سندھ جیسے ہم نے پینڈیمک میں کیا تھا لاسٹ, کہ ہم نے جو ہے وہ بلوچستان کے اندر اور کراچی کے اندر جو ہے ہم نے نیٹ ورک آف تندور ہم نے اسٹیبلش کر دیے تھے, اور منیمم درجے کے اندر ان کو کوک فوڈ کے اندر جو ہے اچار ہائیجینک کنڈیشن کے اندر وہاں اویلیبل ہو جاتا ہے, اور روٹی ان کو مل جاتی ہے. اللہ, اس کی فوٹیج آپ مجھے ضرور دکھائیے گا. مجھے اتنی مطلب خوشی ہو رہی ہے کہ کم سے کم ان کو کھانا مل سکے گا. میں اتنی پریشان ہوں اس وقت کہ کس طریقے سے کیا ان کا. اچھا یہ بھی ذرا واضح کر دیجئے, کیونکہ آپ اس وقت آن گراؤنڈ جانتے ہیں کیا ریالٹی ہے. فراز بھائی, کیا ان کو دینا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے اس وقت لوگ جس طرح پریشان ہو رہے ہیں, ہم کیا کریں؟ لوگوں نے مجھ سے انٹرنیشنلی بھی پوچھا کہ ہم کیا کریں, تو پلیز ان کو بتائیں کہ کیا کر سکتا ہے ایک عام انسان. دیکھیں ابھی تو ہمیں ہمارے پاس جتنے ڈاکٹرز والنٹیئرز ان کیفیت میں جانے کو تیار ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ. دیٹ از سمتھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے. باہمت ڈاکٹرز چاہیے جو ان حالات میں رہ سکتے ہوں, ان حالات کے اندر خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں. ماسکیٹو نیٹس, اور صرف ڈاکٹر انسانوں کو نہیں, جانوروں کی بھی ضرورت ہے, اور ان کی میڈیسنز کی ضرورت ہے. اس وقت ملیریا, اگر آپ ملیریا کا اگر پورا ٹریٹمنٹ دیکھیں تو اٹس ایکسپینسو, وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ان کی لائیولیہڈ ان کے سامنے مر رہا ہے. جانور کسی کے 20 بکرے تھے, 30 بکرے تھے, 5 تھے, جو ان کی ارننگ ہونی تھی پورے سال کی, وہ جو ہے اب نہیں ہو رہی ہے. تو ہمیں وہاں پہ بہت شدید ضرورت ہے. اور جب مردہ جانور جو ہے وہ پانی کے اندر, اسٹیل پانی کے اندر ہوتے ہیں, تو وہاں پر پانی زہریلا ہو رہا ہے.
الحمدللہ سندھ کے اندر کم سے کم یہ ہے کہ آپ کے ہینڈ پمپس وغیرہ وہ اتنے زیادہ افیکٹڈ نہیں ہوئے, تو پینے کا پانی ان کو ریلیٹیولی دستیاب ہے. لیکن ابھی اس وقت جو ہماری ضرورت ہے وہاں پہ مین, وہاں پر یہ جو ہمارا ملیریا آؤٹ بریک اور ڈیزیز آؤٹ بریک ہو رہی ہے, اس کے لیے الحمدللہ بیت الاسلام کے میڈیکل کیمپس چل رہے ہیں اور ہمیں, مگر obviously بات ہے ڈاکٹرز ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے, not easy, it's challenge for everybody. سر رضا کران کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ چیلنج سر آپ نے مجھے ابھی ذکر کیا, میں ان کے بارے میں سوچ رہی تھی ان کو کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہوگی, ان کو بھی تو صحیح غذا چاہیے تاکہ وہ کھڑے رہیں ہمت کے ساتھ, تو وہ بھی تو پلیز بتائیں تاکہ جس طریقے سے لوگوں کو پتہ چلے کہ رضا خانان کوئی چارج پہ تو رہی ہوتے ہیں کہ چارج لگایا آپ نے اور وہ چل گئے, ان کو بھی تو غذا چاہیے, وہ بھی تو انسان ہے. جی دیکھیں, اور میں بتاؤں ہمارے ادارے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ چونکہ ہمارے ایجوکیشنل کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, تو ہمارے ویکینڈز کے اوپر ٹیچرز, آج کی تاریخ میں ٹیچرز ڈپلوائے ہوئے ہیں, دے آر دا رول ماڈل فار دا چلڈرن, اور اسٹوڈنٹس کی کس طریقے سے وہاں پہ جا کر ان حالات میں جہاں پر روٹی ایسا سبزی کوئی نہیں ہے وہاں پر, کچھ بھی نہیں ہے, تو جو گاؤں کے دیہات کے لوگوں کی ایک مزاج تھا سبزی کا, وہ تو ہے ہی نہیں, تو جو کچھ بھی جا رہا ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے, جو کچھ بھی جا رہا ہے, آٹا بھی جا رہا ہے تو وہ یہاں سے جا رہا ہے, دال بھی جا رہا ہے تو وہاں یہاں سے جا رہی ہے, جو ہمیں دینے والے تھے آج ان کا بھیجا ہوا واپس جا رہا ہے. اللہ, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ, دس از ٹائم ٹو گیو بیک نا, یعنی یہ اگر ابھی نہیں دیں گے تو پھر کب دیں گے. اور ہاری جو ہیں ہمارے سندھ کے, بالخصوص جو ہاری ہیں, ان کی تو آمدنی کا ذریعہ ہی ایک زمین تھی, وہ زمین تو ابھی اس وقت ناکارہ ہے اور اٹ ول اسٹے دیئر فار لانگ ٹائم, تو ٹائم لگے گا اس میں ریکور کرنے. یہ کنٹینیوس ٹائم فوڈ سیکیورٹی کا, یہ کنٹینیوس ٹائم جو ہے یہ ایک یعنی کہ شارٹ ٹرم چیز نہیں ہے, یہ فوڈ سیکیورٹی کا ایک میجر کرائسس ہے. اس وقت آپ کراچی کے اندر آپ سبزیوں کے ریٹس دیکھیں, لگ رہا ہے کہ وہ گوشت کے ریٹ پہ چلا گیا ہے. تو اس صورت میں ہم ریلیف آرگنائزیشنز کے لیے, بیت السلام کے لیے ہائیجینک گڈ کوالٹی فوڈ جو وہاں تک پہنچا سکیں اور سسٹین لانگ ٹرم فوڈ سیکیورٹی کو ایڈریس کر سکیں, یہ بھی ہمارا اس وقت مین مشن اور چیلنج ہے. ان ایڈیشن ٹو کہ ہم ان کو میڈیکل کیئر پرووائڈ کریں جس کے ذریعے وہ سروائیو کر سکیں, وہ بھی, اور ان کے جتنے بھی بچے ہوئے اس وقت جانور ہیں, لائیولیہڈ ہے, وہ کچھ کسی طریقے سے وہ اس ٹائم کو وہ پاس کر سکیں. یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کہ یہ ایک چھوٹا سا فیز نہیں ہے, بہت لمبا فیز ہے. دوسرا فیز ایک اور ہوگا فراز بھائی, جب یہ پانی تھمے گا اور جب بچے کچھ جو چیزیں ہوں گی وہ نظر آئیں گی, پھر اور نئی بیماریاں جنم لیں گی. پھر جس طرح ریہیبلیٹیشن کا جو ایک ہے کہ اس صدمے سے جب آپ, جس طریقے سے آپ نے اپنوں کو جاتے ہوئے, اپنا گھر جاتے ہوئے دیکھا, وہ ایک الگ فیز ہوگا, تو اس وقت کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا پڑے گا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہم تو جب انیشل ہوا تھا بلوچستان والا, تو ہم تو تقریباً یہ سوچ رہے تھے ایمرجنسی فیز ول لائک اٹ ول اینڈ ان کپل آف ویکس اور منتھ, اور پھر ہم ریہیبلیٹیشن میں جا رہے ہوں گے. ہم نے تو بیوہ خواتین کے لیے مکانات کی تعمیر وغیرہ ان کو ریہیب کرنے کے لیے واپس ہم تیاریاں شروع کر دی تھیں, اور ادھر ہمارا پنجاب اور کے پی کے ہٹ ہوا, اور ڈیرہ غازی خان اور 7 کی تصاویر آئیں, وہاں سے ویڈیوز آئیں, وہ تو یہ ایک عجیب مینٹل ٹراما ہے. اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ یہ چیز تھم جائے, رک جائے عافیت کے ساتھ. اور میں بالخصوص آپ کے پروگرام کی توسط سے ہر اس رضاکار کا, ہر اس والنٹیئر کا, ہر اس اہل خیر کا انتہائی دل سے مشکور ہوں. بیت الاسلام کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی تعاون اور آپ کا سپورٹ جو ہے, آپ کی امانتیں جو ہیں ہم پہنچا پا رہے ہیں. جانی, مالی, دعا کے اعتبار سے جو بھی چیز ہیں وہ اپنا اثر رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ انہی کی برکت کی وجہ سے ہمیں بچائیں گے. بے شک ایسا ہی ہے. ابھی یہ کچھ بھی چیلنج نہیں ہے جو ابھی شہر میں رہنے والوں کو جو چیلنج فیس کرنا پڑے گا, وہ کیا ہے, ذرا آپ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں. بالکل جی, ابھی اس وقت چونکہ یہ تمام کے تمام ایگریکلچرل لینڈ تھے, اور یہ پورے پاکستان کو فیڈ کرتے ہیں. ٹرو. اور جب ان جگہوں پہ اس وقت جو حالات ہیں, ان کا حالات جس طریقے سے پانی کا ریلا اوپر سے نیچے آنا شروع ہوا ہے, اس طریقے سے مسائل کا ریلا بھی آنا شروع ہوا ہے. تو ہمارے لیے ایز بیت السلام ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں کہ جہاں پر ہمارا ہیومینیٹیرین ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ورک ان افیکٹڈ ایریاز کے اندر وہاں پر ہے. اس وقت سیلاب زدگان کراچی میں بھی آ چکے ہیں, اور کراچی کے اندر اگر آپ پیریفریز میں دیکھیں تو یہاں پر ہمارے اس وقت امدادی کارروائی چل رہی ہے, اور ہمیں اس میں ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ کوکڈ فوڈ کو پرووائڈ کرنا 7 کے علاقے میں, خیرپور کے علاقے میں, میرپور خاص کے علاقے کے اندر وہاں کرنا
اتنا ہی کریٹیکل ہوا ہے کہ ہم کراچی کے ان جو پیریفریز کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو اس وقت مائگریٹ کر آ رہے ہیں, ڈسپلیس پاپولیشن آ رہی ہے, ان کو بھی ہم نے فیڈ کرنا ہے. اور جب ہم اس کو فیڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کراچی جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا سیلاب سے, یہاں پر ریٹس اس طریقے سے ہو گئے ہیں, یہاں پر اسکرسٹی آف دا فوڈ آئٹمس اس طریقے سے ہو رہا ہے جیسے ہم پہ اس وقت اثر پڑ گیا ہو. مجھے یاد ہے 2010 میں ایک دوسرے چینل میں تھی, اور اس وقت جب یہ سیلاب آیا تھا, جس طرح آپ نے کہا, تو ٹرک کے ٹرک بھر کر کسی پل کے نیچے, کبھی خالی میدان والے ایریے میں, یا وہ ٹرن کرنے کا فلائی اوور کے سائڈز ہوتے ہیں اس کے اندر آ کے بیٹھ گئے. اب تک وہی سنبھل نہیں سکے ہیں. یہ جو اب مزید لوگ آ رہے ہیں اپنی جان بچا کر, ان کے لیے کوئی جگہیں, کوئی کیمپس, کوئی مطلب کوئی تو جہاں پر ان کو شیلٹر مل سکے, اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے؟ بالکل جی, ابھی اس وقت جو ہمارا فوکس ہے خاص طور پہ بھی سندھ کے کیس کے اندر, ہم وہ جگہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جہاں پر خیمہ بستیاں لگ سکتی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ گرمی بے تحاشا ہے, بالکل پانی کھڑا ہے, دوپہر میں ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے, تو دے نیڈ شیلٹر. اور شیلٹر بھی جس طریقے سے خوراک اور پانی نہیں مل پا رہا, اس طریقے سے شیلٹر بھی پراپر نہیں مل پا رہا ہے. تو ہم جہاں جہاں پہ خیمہ بستے بن سکتی ہیں وہاں خیمہ بستے لگائیں, تاکہ فیملیز عزت کے ساتھ اس میں رہ سکیں, اور وہاں پر ان کو خوراک, میڈیکل کیئر وغیرہ پرووائڈ کیا جائے. تو جامشورو حیدرآباد سے لے کر آل دا وے ٹورڈز دادو, اس میں جن مختلف مقامات کے اوپر ہم اپنی خیمہ بستیاں لگانے کا انشاءاللہ ابھی اس وقت ترتیبیں چل رہی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو وہاں سے انفلکس آ رہا ہے, یہ انفلکس وہیں پر ہی سیف زونز بنا کر ہم ان کو وہاں پر, کیونکہ وہی نا فراز بھائی, اب یہ اکتوبر کے بعد جو ہے نا بچ فال کرے گا, اور موسم کی چینجز, طرح ابھی ہم نے مانسون کی صورت میں ہم نے فیس کی, اب ہم سردیوں کی صورت میں اس سے بڑا چیلنج فیس کریں گے. کیونکہ تمام ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ زمین اس وقت ٹھنڈی ہو چکی ہے, کہ گیلی ہو گئی ہے, تو اب وہ اور ٹھنڈ جو ہے وہ تھرو کرے گی. اس میں خیمہ بستیوں میں رہنا ان کے لیے کتنا امپاسبل ہو جائے گا کہ یہ نہ ہو ہم ایک چیلنج سے ابھی گزرے اور ہمارے لیے ایک اور پہاڑ جو ہے نا, کسی نے کیا کہا تھا ابھی کل بھی, کہ ہمیں تو پتہ نہیں کتنے سالوں لگ جائیں گے اس سے ریکور ہوتے میں. بالکل یہ ایسا ہی ہے. 2010 اور 2011 میں بھی یہ ہوا تھا کہ ہم پہلے ملیریا اور یہ واٹر بورن ڈیزیز سے نکلے تھے, اور فوراً ہی ARI سینٹر لگ رہے تھے ایکیوٹ ریسپیریٹری انفیکشن کے, کہ جہاں پر کیونکہ سردی اس کے بعد فوراً آ گئی تھی اور ہم اس سے نکلے نہیں تھے. اس دفعہ بھی کم و بیش ایسی حالات دکھنے کو آ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم اس سے نکلیں گے نہیں, اور اس کے بعد, اور ہر سال جو بیت اسلام کا جو کولڈ ویدر کا ریلیف کام ہوتا ہے وہ ہم نارتھن ایریاز میں کرتے تھے, بلوچستان کے علاقوں میں کرتے تھے, اب ہمیں سندھ میں بھی شاید کرنے کی ضرورت پڑے گی. سندھ میں بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی. بہت بڑا کام کر رہے ہیں بیت اسلام سے ہمارے موجود حسن فراز سید صاحب. تھینک یو فراز بھائی, آپ آئے اور بہت ساری دعائیں اور اس طرح ہی کرتے رہے. ہمیں پلیز وہ فوٹیج دکھائے گا جو آپ نے کہا ہے انشاءاللہ, تاکہ ہم آپ سب لوگوں کی جو بھی فنڈز ہیں, جو بھی آپ نے اپنے فرائض کی ادائیگی کی ہے, وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ول بی رائٹ بیک جی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالے, آمین ثم آمین. کا بہت شکریہ. صبح سویرے پاکستان میں ہم کر رہے تھے آپ کا انتظار, اور اب بات کرتے ہیں ذرا ایشیا کپ T20 کی بھی. اور کل جو ایک بڑا ہی امید سے بھرا ہوا میچ تھا, لوگوں کی انرجی لیولز جو تھے وہ بڑے ہائی تھے, اور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی ایک نیکسٹ لیول پہ تھی. بیکاز جب پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے میدان میں ہوتا ہے, خواہ وہ کرکٹ ہو یا کوئی اور بھی, لیکن کرکٹ میں لوگوں کا زیادہ دل اور جوش اور جذبہ جو ہے نا وہ کسی اور لیول پر ہوتا ہے. آئی وی پلیز بند کر دیجیے گا. پاک بھارت پاکستان کے جو ہے جو درمیان میچ ہوا, اس میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے جو ہے وہ ہرا دیا. پاکستان نے 148 رنز کا جناب ہدف دیا, جو کہ آخری اوور میں بھارت نے اس کو کور کر لیا. لیکن سنا ہے لوگوں نے یہی کہا تھا بھائی ہمیں کچھ خاص اتنا نہیں ہے, ہمیں پہلے سے نظر آ رہا ہے. اپنی آئی پلیز بند کر دیجیے گا. تھینک یو. پاکستانی کپتان بابر اعظم اور فخر زمان 10-10 رنز بنا سکے. محمد رضوان نے جناب ساتھ میں کس طرح کا کھیلا. کہتے ہیں نا کہ بہت سے 1 سے 2 لوگوں پر نہیں جو ہے وہ, میرا IFB پلیز بند کر دیجیے. تو لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری 1-2 لوگوں پر نہیں ڈالنی چاہیے, پوری ٹیم کے اوپر ہونی چاہیے. 1-2 لوگوں سے زیادہ امیدیں لگا دیتے تو باقی جو ہے نیگلیکٹڈ بھی فیل کرتے ہیں. خیر, اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, ہمیں جوائن کیا ہے سینئر کرکٹ رائٹر صہیب الوی صاحب نے. السلام علیکم صہیب صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک.
آصف صاحب کل کے میچ کے بارے میں کچھ بات کر لیں. بڑا شور اور ہنگامہ ہو رہا تھا, میں کہیں تھی وہاں پر برابر میں کہیں بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں بڑا شور مچا رہے تھے. مجھے بعد میں پتا چلا وہ غصے والا شور تھا. آپ بتائیں میچ کیسا رہا؟ میچ ایکسیلنٹ رہا. ہار جیت ہوتی ہے اور دیکھیں پاکستان بھارت سے ہارتا رہا ہے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس, لیکن اس طرح ہارنا کوئی ہار کا دکھ نہیں ہوتا. آئی تھنک دے پلیڈ ویری ویل انڈر دی سرکمسٹانسز. بہت ویکنیسز ہیں پاکستان میں وین دے بیٹ فرسٹ, وہ سامنے آئی ہیں. پاکستان ہیز ٹو ریزالو دیٹ, بٹ دی میچ واز گڈ. دہانی میڈ اٹ انٹو ا بیٹر میچ دین what it might have turned out to be. تو with his batting obviously. لیکن میرے نزدیک میچ بہت اچھا تھا, بہت مزیدار تھا. It was a battle of skills between the two sides and India held their nerves better. بیٹل آف سکلز, بڑی اچھی بات کی آپ نے سہیب سر. لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات سے مجھے ایک اچھی سی ایک سوچ آئی, وہ یہ کہ میچ اچھا ہونا چاہیے. جیت ہار تو چلے گیم میں ہوتی ہے, لیکن میچ اچھا ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی اے گڈ بیٹل آف سکلز. یہ مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی. بات کرتے ہیں بابر اعظم جلدی آؤٹ ہو گئے, ان کے بارے میں بھی کرتے ہیں. فخر زمان جناب خوش دل شاہ کچھ نہ کر سکے, ان کے بارے میں بھی ذرا سر بتائیے گا. کیا پاکستانی بیٹنگ لائن جو ہے اس وقت صرف بابر اعظم پر ڈپینڈنٹ ہے ایموشنلی اینڈ مینٹلی یا فزیکلی بھی؟ جی سر. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ پاکستان کی کچھ ویکنیسز ہیں, وہ ہیں کہ جب یہ پہلے باری کرتے ہیں, بیکاز چیز کرنے کے لیے یہ پھر بھی اپنی سیٹنگ کر لیتے ہیں, بٹ پاکستان ہیز اے پرابلم ان سیٹنگ ٹارگیٹس. اچھا دوسرا اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بابر جو ہے ان کی اسٹرائک ریٹ اتنی اچھی نہیں رہی ہے وین ہی بیٹس فرسٹ, تو وہ اس کو ذرا سا میک اپ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے یہ نوٹ کیا ہے پچھلے 6-8 مہینے میں کہ بابر وانٹس ٹو بیٹ فاسٹر دین ہی نارملی ڈز. اس سے پہلے وہ رسک نہیں لیتے تھے. اب دیکھیں کل جب انہوں نے رسک لی, کیونکہ بھووی کی جو بالنگ تھی وہ نارملی سیم اینڈ سوئنگ بالنگ ہے, ہی از اے میڈیم پیسر مور اور لیس. انہوں نے ایک دم سے جو سرپرائز کیا تو بابر بلیو از لک کہ میڈیم پیسر انہوں نے باؤنس کر رہا ہے. اٹ واز اے انفارچونیٹ ڈسمسل, بٹ بابر ڈیڈ دا رائٹ تھنگ. اچھا رہ گیا کہ دیکھیں بابر اگر آؤٹ ہو جائے 72% آف the deliveries have been played by the top 3 in Pakistan's T20I for a few months. Majority یہی لوگ کھیلتے, تو آپ کے مڈل آرڈر کو موقع ہی نہیں ملا ہے. تو جب ان کو ایک دم سے اتنے بڑے میچ میں موقع مل جاتا ہے تو پروبیبلی ان کی بھی نروز جواب دے گئی. آئی ووڈنٹ اگری کہ بابر اعظم کے اوپر ہی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم 2 گیندیں رہ گئی تھیں اور ایک وقت تھا کہ جب 10 رنز ان اوور چاہیے تھے, تو اور 12 رن تک بھی چلی گئی تھی ایوریج. وہ تو 19th اوور میں آپ کو 3 چوکے پڑ گئے, تو ایک دم سے میچ جو ہے وہ پلٹ گیا. So I think it was a good match. The pitch was difficult. پلٹ گیا. True. ہاں, the pitch was difficult. But sir آپ نے ابھی کہا کہ بابر wants to bat faster. In the history he would be very calculated. That's what you said, right? تو یہ کیا ان کے فیور میں جا رہا ہے کہ وہ اب ذرا faster جو ہے وہ بیٹنگ چوز کر رہے ہیں, یا being calculated was in his favor according to you? Absolutely. دیکھیں بابر has to bat fast because ہمیشہ 10-15 رن پاکستان فیلڈ پہ چھوڑ دیتا ہے جب بلے بازی کرتے ہیں, because بابر comes as an opener اور وہ پاور پلے کا پورا استعمال نہیں کر سکتے. کل بھی 42 رنز کیے, کم سے کم ہمیں 50-55 کرنے چاہیے پاور پلے میں. اب انڈیا کیونکہ چیس کر رہا تھا 148, they weren't bothered. تو اگر ان کے بھی 35-37 رنز ہوئے, ان کو اتنی فکر نہیں تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا نیچے بلے باز ہیں اور ٹارگٹ جو ہے وہ چھوٹا ہے. سو دے میک اپ فار اٹ وچ دے ڈیڈ, بیکاز ان کے پاور ہٹرز ہاردک اور دنیش کارتک تھے. دنیش کی تو اتنی باری نہیں آئی, بٹ دے ہیڈ دیئر پلان ورکڈ آؤٹ. دے ور بیٹر پریپیئرڈ. انہوں نے پاکستان کی ویکنیسز دیکھنی تھی اگینسٹ دا شارٹ بال, کیونکہ یہ پہلے بھی پاکستان جو ہے شارٹ بال کے اوپر سفر کرتا ہے. It was very well directed bouncers as well. So coming back to Babar, yes, it's good. I don't care he got out. The important thing is he got out playing an aggressive shot, جو کہ 8 times out of 10 وہ 4 کے لیے چلا جاتا because fine leg was inside the circle. So you're saying in other words کہ getting out of your comfort zone actually وہ ان کو اچھا رزلٹ دیا ہے. So talking about نسیم شاہ, ان کی bowling بھی جو ہے وہ I think appreciated ہے. لاسٹ اوورز میں انڈیا نے جو ہے وہ کھیلا. سر ذرا بالنگ کے اور فیلڈنگ کے حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے بہت اچھی بالنگ تھی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہنے میں.
ٹھیک ہے نسیم شاہ کا اب یہ دیکھیں کہ اتنے برے کریمپس تھے پھر بھی وہ 140 کلومیٹر پھر بھی کر رہا تھا ہر گیند پہ آ کے جب سے اسے بھاگا نہیں جا رہا تھا. آئی تھنک پاکستان بیسکلی وہ جو ان کے 15-20 رن کم ہو گئے وہ اس کی وجہ سے بالرز کے اوپر پریشر آ گیا. بٹ آئی تھنک پاکستانی بالرز بولڈ ویری ویل انڈر دی سرکمسٹینسز. آپ کے شاہین شاہ آفریدی نہیں ہے, محمد وسیم جو کہ ذرا تجربہ کار ہونا شروع ہو گئے تھے وہ نہیں تھے, لیکن دانی نے بولڈ سب نے اچھی گیندیں کی ہیں میرے خیال میں. نسیم شاہ اسپیشلی واز اے ڈسکوری. رائٹ, بالکل ٹھیک. تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں اپنے سارے تمام نوجوان پلیئرز کے بھی حوالے سے جو آگے والے آنے والے میچز ہیں. سہیب سر, آپ کی نظر میں واٹ آر دا ٹیک اویز فرام دا لاسٹ نائٹس میچ, کہ اس کے ٹیک اویز اب آگے اس کو یوٹیلائز کرنے ہیں تاکہ اب ہم مزید پریپیئر اور مزید بہتر میچز ایٹ لیسٹ, سر آپ نے کہا نا بیٹل آف سکلز ایٹ لیسٹ ہمیں نظر آئے. جی سہیب سر. دیکھیے آئی اسٹل فیل حیدر علی شوڈ بی گیون اے چانس. افتخار بولڈ ویل, دیکھیے he's got a T20 international average of 30, strike rate of 134. You can't blame him, let him play. لیکن I think خوشدل شاہ کی جگہ probably آپ کو حیدر علی کو کرنا پڑے گا, کیونکہ خوشدل is a very good batsman لیکن he seems to be overawed. وہ ذرا سا بھاری لے لیتے ہیں اوکیزن کو اپنے اوپر. حیدر علی میں یہ بات نہیں ہے. مے بی پاکستان needs to try حیدر علی in the next match. حیدر علی از the next man. چلیں لیٹس سی اب اگر حیدر علی کو مارجن ملتا ہے کہ نہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آج. سینئر کرکٹر سہیب الوی صاحب نے ہمیں رہنمائی فرمائی کل کے میچز اور آنے والے میچز کے حوالے سے کہ اس وقت ہمیں اپنی فیلڈنگ یا اپنی بالنگ ہماری بہت بہترین تھی وہ سمجھتے ہیں, لیکن حیدر علی از دا نیکسٹ اسٹار اگر اس کو صحیح موقع دیا گیا. تھینک یو سو مچ سہیب الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں لاہور کی ایک بہت باہمت, جرت اور میں صرف اپنی نظر میں کہوں گی بیٹیاں جو ہے نا جب بہت زیادہ طاقت پکڑتی ہیں نا تو ان سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہوتا. سحر خان ہمارے ساتھ موجود, جو بہت ہمت بچی ہے. کچھ عرصہ قبل بجلی لگنے سے دونوں بازوؤں سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھی لیکن ہمت نہیں چھوڑی, اور اللہ تعالیٰ نے شاید اسی ہمت کا ان کو صلا دیا. ان کے مصنوعی بازو اللہ پاک نے لگوا دیے, اور آج جو اپنے چھوٹے موٹے کام جو کر سکتی ہیں, جس طرح وہ اپنے کام خود سر انجام دے سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں. اور اپنی زندگی کا انہوں نے مقصد بنا لیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو میری طرح کسی نہ کسی چیلنج سے گزر رہے ہیں میں ان کے لیے اب کام کروں گی. اور جس ادارے نے ان کی اس وقت ان بازوؤں کے ساتھ, وہ ان کا میں کہوں گی بازو بھی بنے, ان کی ہمت بھی بنے, ان کی طاقت بھی بنے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سحر خان اور سی ای او بایونک سے انیس نیاز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سحر آنے کے لیے. کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ, اور انس آپ کا بھی شکریہ. آپ پورے ادارے کو بہت ساری دعائیں, اور اوبویسلی بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹاکنگ ٹو سحر, کیا ہوا, کیسے ہو گیا یہ ایکسیڈنٹ؟ 4 سال پہلے کی بات ہے. میں چھت پر کھیل رہی تھی, مجھے چکر آیا, میں نے اپنی طرف سے گرل کو گرپ کیا, لیکن جو میرا رائٹ ہینڈ ہے وہ وائر پہ لگ گیا. دوسرے ہینڈ سے میں نے چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ بھی لگ گیا تھا. تو وائر کھلا ہوا تھا, اور جی اللہ اکبر. اور وہ ٹائم پر نہیں کوئی پہنچ سکا. کتنی دیر بعد پتا چلا کہ آپ اوپر ہو؟ اب یو پیسڈ آؤٹ, لائک بے ہوش ہو گئے تھے؟ جی لائٹ گئی تھی پھر بے ہوش ہو گئی تھی. بالکل نہیں, مطلب دیر واز نو چانس کہ ریکور ہو سکتے تھے بازو؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ زہر پھیل جائے گا اگر نہیں ہم نے سرجری کی. اس پورے عرصے کے دوران جب تک آپ کا یہ آپ کے مصنوعی ہاتھ نہیں لگے تھے, تب تک کیسے چیلنجز آیا؟ ایک دم سے سحر کی زندگی تو بدل گئی ہوگی نا بچہ. جی میں اسکول جاتی تھی, سب باتیں کرتے تھے, جہاں سے گزر کے جاتی تھی لوگ دیکھتے تھے تو بہت آکورڈ لگتا تھا. پھر آہستہ آہستہ عادت ہوگی, پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں, دیکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اللہ نے زندگی دے دی, اللہ نے ہمت دے دی, اللہ نے بچا لیا. سب سے زیادہ یہ کہ بچے آپ کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا گھر والوں کا, کیا ہوتا آپ کے امی ابو, آپ کے بہن بھائی ہیں؟ اور جی بہن بھائی بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ چھوٹے ہیں. چھوٹے ہیں. بھائی بڑا ہے. بھائی بڑا ہے.
تو ظاہر ہے سب کے لیے ایک وہ بہت بڑا چیلنج تھا. اب یہ جو آپ کا آرمز لگے ہیں اس سے آپ کتنا کام کر پاتے ہو, کتنا آپ کے لیے ایزی ہو گیا, ذرا شیئر کر سکتے ہو؟ جی اس سے پانی بھی پی سکتی ہوں. ریلی؟ اور جتنی پریکٹس ہو سکے گی اس سے میں انشاءاللہ ہر کام کرنے کی کوشش کروں گی. تو پریکٹس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. آپ کو جب انہوں نے کہا کہ آپ اتنا ویٹ اٹھائیں, اتنا نہیں اٹھائیں, آپ پریکٹس کریں جتنا آپ یوز ٹو ہو سکیں, ایسے ہی بولا انہوں نے؟ کیا بولا تھا انہوں نے؟ انہوں نے بولا تھا کہ آپ کی پریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, باقی آپ اپنے چھوٹے وغیرہ کام تو کر لیں گی, باقی اگر آپ دوسرا کام بھی کرنا چاہتی ہیں جیسے لکھ نہیں سکتے تو لکھنے کی اگر پریکٹس کری جائے تو لکھا بھی جائے گا. ٹرائی کیا لکھنے کا؟ کب آپ کو یہ جو آرمز ہیں یہ لگے, کتنا ٹائم ہو گیا؟ مجھے 2 ویکس ہو گئے ہیں. 2 ویکس ہو گئے. تو پہلے انیزینس ہوئی ہوگی جب شروع میں لگے ہوں گے تو؟ جی بڑے بڑے ہیں, لگ رہا تھا بڑے بڑے. ظاہر ہے, بٹ اٹ لکس فائن ماشاء اللہ. اب تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چل رہا, اگر آپ نہیں بھی بتاتی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. آنیسٹلی مجھے نہیں پتہ چلتا, اور اتنا زیادہ مطلب آئی ڈونٹ فیل اینی تھنگ. آئی مین مجھے تو کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا. آپ کو لگتا ہوگا بیکاز ظاہر ہے آپ نے لگوائے ہوئے تو, لیکن مجھے نہیں لگتا. ہمارے ساتھ انس بھی ہے. انس ماشاء اللہ یہ مطلب بچی کو لگ ہی نہیں رہا کہ اس کو جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے. اور شروع میں اس کی جو ہے نا پریشانی یہی تھی کہ نہیں آرمس مجھے اپنے سائز سے بڑے لگ رہے ہیں, لیکن اب الحمدللہ شی از گیٹنگ یوز ٹو اٹ اور بہت کمفرٹیبلی پہن رہی ہوتی ہے اور ساری چیزیں. اور سب سے پہلے سحر کو جو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ میں بہت سارے کپڑے پہن نہیں سکتی کیونکہ میرے پاس آرمز نہیں ہیں, لیکن اب جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں, ساری چیزیں. سر کون سی کلاس میں پہنچی ہے؟ سیکنڈ ایئر میں. سیکنڈ ایئر میں ہے, ویری گڈ. اور آگے کیا پلان ہے بھائی؟ آگے انشاءاللہ پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی مدد کرنی. کیسے؟ ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے کہ جو اپنی ہمت ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گیو اپ کر دیتے ہیں, تو میں انہیں بتاؤں گی کہ لائف میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے. زندگی کے ہر قدم میں مشکلیں آتی ہیں, لیکن اس کے بعد ہر مشکل کے بعد بے شک آسانی ہے. بے شک ایسا ہی, بے شک ایسا ہی ہے. کتنا چیلنجنگ تھا انس یہ, کیونکہ بچی کا اوبیسلی ینگ ایج بھی ہے اور ایموشنل چیلنج بھی بڑا ہوتا ہے, کتنا چیلنجنگ رہا اس کے یہ جو آرمز لگانے تھے, پروسیجر کتنا لگا, کتنا خرچہ آتا ہے, لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, پلیز شیئر. سو بیسیکلی سحر ایک ون آف اٹس کائنڈ کیس ہے پاکستان کے اندر جس کے دونوں آرمز شولڈر سے نہیں ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہم دنیا بھر میں اس کا سولوشن ڈھونڈنے جاتے ہیں بالکل شولڈر سے نہیں ہے, اس کی دونوں لائک زہر نے بتایا کہ زہر ایگزیکٹلی. سو اگر ہم دنیا کی بات کریں تو بہت مشکل سے 3 سے 4 ملک ایسے ہوں گے جہاں پہ یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. تو آپ اس میں پاکستان کو بھی اب شامل کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. اور جو ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ممالک بھی ایسے ہیں کہ آپ یورپ کی بات کریں, آپ یو ایس کی بات کریں, آپ اسرائیل کی بات کریں, اس کے علاوہ کہیں پہ بھی اس طرح کا سولوشن اویلیبل نہیں ہے. اب پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جو اس کے اندر لسٹ میں ایڈ ہو گیا. جی الحمدللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور اس کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے کہ باہر اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو اس طرح کے آرمز لگوانے کے لیے آپ کو ایک سرجری کی ضرورت ہوتی ہے, اور پاکستان میں کیونکہ یہ لوکلی ڈیولپ ٹیکنالوجی ہے تو ہم نے سرجری نہیں کرنی پڑتی. اور ہم جی یہ لوکلی ڈیولپ ٹیکنالوجی ہے اور اس میں میڈ ان پاکستان ہے. اس کی ریسرچ ڈیولپمنٹ ساری چیزیں پاکستان میں ہی ہوتی ہیں, مینوفیکچرنگ ساری چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں. اور کاسٹ کے اعتبار سے ہی بات کریں تو ہم لوگ دنیا سے 10 times لیس کاسٹ میں جو ہے نا اس چیز کو پروڈیوس کر رہے ہیں. اور وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ انشاءاللہ ان نیئر فیوچر ہم انٹرنیشنلی اس کو ایکسپورٹ بھی کرنے لگ جائیں گے. سو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا پاکستان کی طرف سے, ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا ہیومینٹی کے لیے. فردر اگر ہم بات کرتے ہیں کاسٹنگ کے حوالے سے تو جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کی کاسٹ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم ایک سوشل انٹرپرائز ہیں. ہم کیا کرتے ہیں ان کا تمام ڈیٹا جو ہے, نام, ان کی عمر کیا ہے, ڈیٹیل جو بھی ہوتی ہیں وہ لینے کے بعد ہم ان کے لیے اسپانسرز ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہ فری آف کاسٹ بھی لگا کے دیتے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ کہ صرف جو افورڈ کر سکتے ہیں وہی لے سکیں گے, لیکن جو افورڈ نہیں بھی کر سکتے ان کے لیے بھی یہ ٹیکنالوجی بالکل ویسے ہی اویلیبل ہے جیسے کسی افورڈ کرنے والے کے افراد. واو. سو انس جو مٹیریل اس کے لیے یوز ہو رہا ہے دیٹ اسکن فرینڈلی آف کورس, اور کتنے اس کو اتارنا پڑتا ہے یا لگانا پڑتا ہے, اس کا کیا میکینزم ہے؟ مطلب سو بیسیکلی سحر جو ہے ایک جیکٹ پہنی ہوئی ہے, بہت ہائی ٹیک جیکٹ ہے اور اس کے اندر اس کے سینسرز ہیں. تو یہ جب برین سے اپنے آرمز کو موو کرنے کا سوچتی ہے تو وہ سگنل اس کے جیکٹس کے تھرو کیچ ہوتا ہے اینڈ دین اس کی فنگرز موو ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اینڈ دس از جسٹ ان فریکشن آف سیکنڈس.
سو سحر یہ کام خود سے کر رہی ہوتی ہے اور اس کو اپنے جیسے پرانے برین سے موو کر رہی ہے. جی بالکل, بیسکلی اگر میں ٹیکنیکلی بات کروں ایگزیکٹلی تو یہ اپنے برین سے اس وقت جو ہے وہ بالکل لائک یو آر اوکے وتھ شیکنگ ہینڈز اینڈ ایوری تھنگ. واو, یہ تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انس, اب تک کتنے عرصے میں کتنے لوگوں کے جو ہیں وہ اس طرح کے جو آرمز یا اس طرح آپ لوگ کر چکے ہیں ان کے؟ سو بیسیکلی پاکستان میں اس وقت مور دین 200 لوگ ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن obviously ان کی ایمپوٹیشن لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی کی فرام دا شولڈر, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شولڈر سے ہو, لیکن سحر کے دونوں سائڈس تھی. تو یہ ایک بہت زیادہ ایک کریٹیکل چیلنج تھا, کیونکہ آپ کا اگر ایک آرم نہ ہو تو آپ دوسرے آرم سے کچھ نہ کچھ اسسٹنس لے لیتے ہیں. بالکل ایسے ہمارے شو میں آئے تھے ایک جو ہے فوڈ ڈلیوری والے آئے تھے بھائی ہمارے, انہوں نے بتایا کہ میں جس طرح ایک ہاتھ سے بائک چلا لیتا ہوں اور میں کام کر رہا ہوں, تو مطلب اگر دونوں ہوتے تو پتہ نہیں کتنا کام کرتے. اور تو جسٹ امیجن کہ اس کے لیے بچے کے لیے بڑا چیلنج تھا, اور پڑھائی کا بھی ٹائم ہے نا, اس کو پڑھنے کا بھی ایک بالکل اسی طریقے سے جیسے سحر کا اپنا ایک ویژن تھا کہ اسے میڈیکل کرنا تھا, لیکن وہ اس کو ایڈمیشن اس لیے نہیں مل پایا بیکاز اس کے اندر ایکسپیریمنٹس اور باقی چیزیں ہوتی ہیں, آرمز یوز ہوتے ہیں. بٹ شی از اسٹل ٹرائنگ کہ کبھی نہ کبھی میں اس فیلڈ کی طرف بڑھ جاؤں گی, میڈیکل کی طرف چلی جاؤں گی. تو مطلب کہ اس نے آرٹس چوز کر لیا انفارچونیٹلی. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. اور اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ سحر جیسے لاہور میں ہے اور ہم کراچی میں ہیں, تو ہم اس کا جو آرم ہے وہ اتنا زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے کہ ہم اس کو اپنے موبائل سے بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور سحر کہیں پہ بھی ہو تو ہم اس کے آرم کو مینٹین بھی کر سکتے ہیں اگر کبھی کوئی بھی پرابلم آ جائے. اگر کراچی نہیں آ پا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی مینٹیننس جو ہے وہ یہاں سے ہو جاتی ہے, ریموٹلی کی جا سکتی ہے. اچھا انس, ایک ایموشنل سوال ہے کیونکہ کام بڑا ایموشنل ہے, تو میں پوچھنا چاہوں گی جب آپ کسی اس طرح بچے کے لیے کرتے ہیں تو کیونکہ ایک بچہ ہوتا ہے نا تو اس کا پورا فیوچر اس کے آگے ہوتا ہے, اس کی پوری زندگی اس کے آگے ہوتی ہے. اس مومنٹ کی خوشی کی جو پرائس ہے نا وہ میرا خیال اس پہ کوئی لگا نہیں سکتا کوئی پرائس ٹیگ اس پہ, اٹس پرائس لیس. اب کیسا لگتا ہے جب ایک بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا انڈیپینڈنٹ ہوا ہے اس طرح کے ہاتھ یا دونوں بازو لگنے کے بعد؟ سو بیسیکلی یہ فیلنگ پرائس لیس ہے, اور یہی ایک وجہ ہے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کو ایوالو کیا, بڑھایا, اور الحمدللہ آج دنیا کے سیم لیول کی ٹیکنالوجی پہ کھڑے ہیں, کمپٹیشن دے رہے ہیں. ایون دو ریسورسز آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مینیج کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن اسٹل صرف ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں کوئی تو ان کا کوئی ایسی چیز ہو جو ان کو سپورٹ کر سکے, ہیلپ کر سکے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں, اور آپ نے جس طرح بتایا ابھی انس کہ ہم پاکستان ایسا ملک جہاں پر بہت ساری فیسلٹیز نہیں ہیں, ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہیں, ہم اتنے ٹیکنالوجی وائز اپڈیٹڈ نہیں ہیں, اس کے باوجود دس از میڈ ان پاکستان. اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس کو اس میں مزید کیا اب لائک صرف ہاتھ تک محدود ہے یا آگے بھی آپ اور بھی ساری چیزیں سوچ رہے ہیں, اور وہ کیا ہے وہ ذرا ہم سے شیئر کریں. سو بیسیکلی ابھی ہم نے کیا اس طرح سے ہے کہ ہم آرمز کے ساتھ ساتھ لیگز بھی لانچ کر دیں, بیکاز پاکستان میں ڈائبٹی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی لیگز ایمپوٹیٹ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکزو اسکیلیٹن گلوز جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں, جو اسٹروک پیشنٹس ہوتے ہیں یا جن کی ایک ایج کے بعد اپنی موومنٹس نہیں ہو پا رہی ہوتی, تو وہ سلیکون گلو ہے جو ان کو سپورٹ دے گا کوئی بھی کام کرنے کے لیے. تو بیسیکلی ہم نے اس طرح سے ملٹیپل ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرتے جا رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی ٹیکنالوجی کامنلی اویلیبل ہو جائے. بالکل صحیح. انس, ایک چیز اور پوچھی تھی میں آپ نے, سر ڈائبٹک پیشنٹس کے بارے میں بات کی. اکثر ہوتا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ, اس طرح میرے بہنوئی کا بھی یہی ہے کہ ایک ایک کر کے کبھی ان کا جب زخم ہوا تو ان کی فٹ کی ایک انگلی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کاٹ دی گئی, پھر دوسری کاٹ دی گئی, ایسا ایسا ان کا پورا ٹو جو ہے وہ, لیکن دا تھم از اسٹل دیئر. تو کیا اس طرح بھی آپ پلان ہے آپ لوگوں کے پاس, یا اویلیبلٹی ہے کہ کوئی ایسی ایک چیز لگا لیں اس میں کم سے کم وہ انگلیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو جائیں, تاکہ مزید انگلیاں یا مزید پاؤں جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو؟ نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایکچولی ڈائبٹک کا یہی پرابلم ہے کہ مطلب کہ ہائی کوالٹی پروستھیٹکس اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ. تو جب بھی وہ کوئی چیز لگاتے ہیں یا واک کر رہے ہوتے ہیں یا جس طرح کے رستے ہیں ہمارے, تو کہیں نہ کہیں سے ایک چھوٹی سی بھی چوٹ لگ جائے تو وہ پھر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ اگر وہ کہیں سے لم لگوا بھی لیتے ہیں, جو یوزلی ہم لوگ مطلب کہ این جی اوز اور اس طرح کا دیکھتے ہیں, تو وہ دے ڈونٹ کنسیڈر دا کوالٹی, کیونکہ ان کو کوانٹٹی پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو ہم نے کیونکہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ
جس بھی طرح کی ایمپوٹیشن ہو, تو اس کے حساب سے اس پروستھیٹک کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایزیلی کمفرٹیبلی اس کو یوز کر سکیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ان کی ایمپوٹیشن کی نوبت نہ آئے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ CEO بایونکس انس نیاساد موجود تھے, اور ساتھ میں ہماری پیاری سی گڑیا جو لاہور سے آئی ہوئی ہے, اس کا نام سحر خان ہے. سحر خان, مجھے گڑیا کہتے ہوئے شرما گئی, پتہ نہیں کیوں, کہ گڑیا تمہیں کوئی کہتا نہیں میرے علاوہ, گھر میں کہتے ہیں گڑیا, کوئی نہیں کہتا گڑیا. بھائی ہماری تو گڑیا ہو تم. اللہ تمہیں خوش رکھے, زندگی صحت دے, سلامت رکھو, اپنے سلامت تمہیں رکھے, اور آگے بڑھتے رہو. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ پروگرام میں. اچھا, ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, سحر نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیا ہے. ویری نائس. سحر خان کے نام سے. سحر بتائیں اپنا. سحر خان سائبورگ گرل. سائبورگ گرل کے نام. سائبورگ گرل, سحر خان سائبورگ گرل. یوٹیوب پہ جائیے, سبسکرائب کیجئے, کلک آل پہ کیجئے تاکہ آپ اس کی تمام ویڈیوز کے ساتھ اپڈیٹ رہ سکیں. یہاں پہ پروگرام میں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, اور رہیے گا ہمارے ساتھ. صحیح کہہ دیا. ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. سبسرے پاکستان میں مایا خان آپ کے ساتھ موجود. جیسے کہ چیلنجز ہمیں بہت ہیں, سیلاب سے متاثرین کی مدد سے لے کر تمام رضاکاران کا اس وقت کام کرنا, جس طریقے سے وہ اس وقت اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک اور چیلنج جس کا ہمیں تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا جناب کہ جس طرح سندھ اور پنجاب میں سیلاب کے باعث اب مختلف شہروں میں سبزی کی قیمتوں میں جس طریقے سے اضافہ آیا ہے کہ قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. کراچی میں سبزی کی قیمتیں دگنی تگنی ہوتی نظر آ رہی ہیں. اگر ہم بات کریں عام بازاروں میں تو پالک جو ہے وہ تقریباً غائب ہو چکا ہے. بچت بازار میں پالک 200 روپے سے جو ہے تجاوز اختیار کر رہا ہے آہستہ آہستہ. عام بازاروں میں ٹماٹر 250 سے 400 تک اور اس سے بھی اوپر تک بک رہا ہے. جس طرح ٹماٹر کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو پیاز, آلو, ہری مرچ کے دام بھی جناب بڑھ گئے ہیں, جس سے شہری شدید پریشان ہیں. اچھا, پریشانی اپنی جگہ ہے, لیکن ہمیں یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا, ہمیں اشارے دے دیے گئے تھے, کیونکہ سیلاب میں ہماری مویشیاں, ہمارے فصلیں, ہمارے کسان, جب ہمارے کسان نہیں رہے, اپنی جان بچانا ان کے لیے مشکل ہو گیا, تو فصلیں کہاں سے بچتی, مویشی کہاں سے بچتے. اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے. جس طرح فصل پکی کی پکی جس وقت پورے پانی میں بہہ گئی ہے, سب کچھ ساتھ ہے, ہماری مویشیوں کی جس طرح باڈیز پڑی ہوئی ہیں, وہ تعفن جس طرح پھیل رہا ہے, وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. کس طریقے سے ہم اس سے ریکور کر پائیں گے؟ اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم استعمال چھوڑ دیں؟ اگر ہم استعمال چھوڑ دیں تو ہمیں اور کیا یوز کرنا چاہیے؟ اس کی جگہ ہمارے پاس آلٹرنیٹو کیا ہے, اس کا متبادل کیا ہے؟ اب ہمیں بہت ساری چیزوں کو, زندگی کو مزید سمیٹ کر چلنا ہوگا. ایک کووڈ کا دور تھا جب ہماری بہت ساری زندگی کی جو ہماری آسائشیں, آرائشیں تھیں, اور یا یوں کہیے کہیں نہ کہیں نمائشیں بھی تھیں, تو وہ بھی بدل گئی تھیں. یعنی کہ ہماری صرف رہائش کے لیے سب جو ضروری ہے نا, ان بیسکس کی طرف ہم کیسے آئیں گے, یہ بہت اہم سوال ہے. لیکن اس وقت پرائسز کے حوالے سے, ان کی اویلیبلٹی کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے تاجر رہنما سبزی فروٹ مارکیٹ کراچی افضل خان صاحب نے. بہت شکریہ افضل صاحب, اب ہم نے جوائن کیا. قیمتیں بڑھنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے ہمیں افضل صاحب نہیں اویلیبل, لیکن کیا تفصیلات ہیں سپلائی کے بھی حوالے سے, کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو ہمیں میری طرف سے تمام جتنے بھی پاکستان کے ہمارے بہن بھائی ہیں جو سیلاب سے متاثرین ہوئے ہیں, ان کے ساتھ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی ہمدردی کا اظہار بھی کرتا ہوں, اور اپنے جانی و مالی جو خدمات ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں. سیکنڈلی جو آپ نے کوشچن کیا کہ آپ سبزی اور فروٹ کا جو پرائسز ہے, ظاہر سی بات ہے پاکستان میں جو اس ٹائم مین کرافٹ تھی وہ بلوچستان اور سندھ کی. بلوچستان تو 90% ڈوب گیا, اور سندھ کا بھی تقریباً یہی حال ہے. اور ان فیوچر جو ہے نا, اس ٹائم جو پریزنٹ جو سیزن تھا وہ بلوچستان کا آنین کا تھا, ٹومیٹو کا تھا, وہ 90% جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گیا سیلاب کی وجہ سے. اور آگے ان فیوچر جو اکتوبر میں سندھ کا ٹومیٹو اور آنین کا جو سیزن چلنا تھا وہ بھی سارے کرافٹ جو ہے نا ڈیمیج ہو گئے. اب ہمارے پاس یہ کرائسس رہے گا جنوری اور فیب تک,
2023 تک. تو حکومت وقت سے میری یہ ایک عملی ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا رہا یہ جو سیاسی جو ڈرامے بازی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو چھوڑیں اور اپنی یہ 20-22 کروڑ عوام کی جو بھی بنیادی ضروریات ہے. غریب آدمی جو ہے نا 20 روپے کا آلو, 20 روپے کا پیاز اور 10 روپے کا ٹماٹر لے کے اپنے 6-8 بچوں کو جو ہے نا پال لیتا تھا. اب وہ ٹماٹر اس ٹائم 500 روپے 400 روپے کلو ہونے والا ہے, اور پیاز جو 20 روپے کلو ملتا تھا آج وہ 250 روپے کلو ہے, اور جو آلو 20 روپے کلو ملتا تھا آج وہ ہے 80 روپے کلو, اور دھنیا کی جو 4 یا 6 جو ہے نا اس میں وہ ہوتے ہیں وہ بھی ہے 50 روپے کی. تو اس لیے میری یہ حکومت وقت سے یہ بہت یعنی عملی ریکویسٹ ہے ونس اگین کہ آپ جو نیبرنگ کنٹری ہے اس سے بالفور کے قید جیسی جو ہے سچویشن پیدا ہو آپ فوراً پلان کریں اور اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیں, اور تاکہ جو ہے نا ہمارے لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہے اور فوڈ جو ہے نا جو کنسرن ہے ہمارا ان فیوچر اس سے ہم بچ سکیں, ورنہ ہمارے ملک میں جو ہے نا لوگوں کو اور خاص کر غریبوں یہ بہت جو ہے نا افطار حالت ہو جائے گی. بڑے لوگ تو جو ہے نا یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا. لیکن میں چاہ رہی ہوں افضل بھائی یہ بھی بتائیے کہ اس طریقے سے ٹماٹروں کی قیمتیں اس وقت بڑھ رہی ہیں. دیکھیں اب تو آپ نے کہا نا 90% بلوچستان بھی اور مور دین 85% سندھ بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. تو اب جو مل رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں, اور یہ ابھی اس وقت کیا 1000 روپے تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 1000 روپے تک ٹماٹر ہو جائیں گے یا ملنا ہی بند ہو جائیں گے؟ ایسی بھی کچھ دور اندیشی شیئر کی گئی ہے کہ ملیں گے بھی نہیں. جی دیکھیں یہ جو ابھی آپ کو ٹماٹر تھوڑا بہت جو نظر آ رہا ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایران سے کوئی 1-2-4 کنٹینر آئے ہیں ایک پورے ویک میں, اور سیکنڈلی جو ہے نا یہ جو کچھ علاقے بلوچستان کے جو ہائٹ پہ تھے وہ جو بچ گئے ہیں تو وہ ہیں ٹوٹل 5 سے 10%. اب ظاہر سی بات ہے جدھر 100 گاڑی آتی تھی اور وہ ڈیمانڈ پوری کرتی تھی, آج یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں, پورے پاکستان تو 20-22 کروڑ کی پاپولیشن ہے, وہ تو 500-600 گاڑی جو ہے نا ڈیلی کنزمپشن ہے ٹماٹر کا. کراچی سٹی جیسے شہر میں 80-100 گاڑی کی ڈیلی ٹومیٹو کی کنزمپشن ہے, تو وہاں پہ آتی ہے 2 گاڑی. اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو ویریشن ہے وہ ڈیمانڈ ہے 1000% اور سپلائی ہے 10%. تو آپ یہ دیکھ لیں پرائز ویریشن تو ہوتی ہے, ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیمانڈ کے اوپر. اس لیے میں نے یہ پہلے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان فیوچر جو پرائز ویریشن ہوگی وہ 1000% سے بھی بڑھ جائے گی اور سپلائی 10% رہ جائے گی. تو اس لیے وہ بھی میرے خیال میں شاید ہی ہو, اگر ہماری گڈلا کہ وہ 10% بھی رہ جائے. ہماری جو پلاننگ ہے یا جو ہمارے ملک میں جو ہے نا ہماری عوام کے لیے پلان کیا جاتا ہے وہ تو خیر آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں اس ٹائم اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا, کر بہت کچھ سکتا ہوں لیکن کرنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ اس ٹائم ہماری عوام کے ساتھ صحیح بات ہے. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. لیکن محمد افضل صاحب مجھے آپ نے اس طریقے سے یہ آپ نے ایک ٹائم فریم بتایا کہ ہم 2023 کے جنوری فروری تک بھی ہمیں یہ ریکوری نہیں سمجھ میں آئے گی. تو میں آپ کی رہنمائی چاہتی ہوں کہ ہمارے ریکوری کے فیزز کیا ہیں, کیسے مراحل سے ہمیں گزرنا ہوگا, یا ہم ذہنی طور پہ کن مراحل سے گزرنے کے لیے جنوری فروری تک نیکسٹ تیار رہیں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ 90% سندھ بھی اور بلوچستان بھی جو ہے نا یہ پانی میں ڈپ ہے. اب جب یہ پانی اتر جائے گا, اگر یہ پانی اتر جاتا ہے اکتوبر تک, تو اکتوبر کے بعد یہ دوبارہ گراؤنڈ تیار کرنے پڑیں گے جو زمینوں میں کاشت ہوتی ہے کاشتکاری کے لیے. تو اس کے لیے بھی جو ذمہ دار ہیں یا کاشتکار ہیں ان کو اتنے بڑے لاسز ہو چکے ہیں کہ شاید وہ اس قابل بھی نہ رہیں. اور حکومت اگر جب تک اس کو اسسٹنس نہیں کرے گی گروور کو, اس ٹائم تک وہ جو ہے نا اس کو ری گرو نہیں کر سکتا ہے. اب سیڈ اتنا مہنگا ہے, پیسٹی سائڈ اتنی مہنگی ہے, ڈیزل اتنا مہنگا ہے کہ زمین کو تیار کرنے میں جدھر جو ہے نا ہمارا اگر 5000 کا ڈیزل خرچ ہوتا تھا وہاں جو 40000 کا خرچ ہو رہا ہے. جہاں لاکھ روپے کا ڈیزل خرچ ہوتا تھا وہاں 3 لاکھ کا ہو رہا ہے. ایک آدمی کی جو فصل ہے وہ پہلے ہی تباہ ہو گئی ہے. اب وہ دوبارہ اس کو کرافٹ کو دوبارہ اپنا کلٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو ایک تو یہ ہے کہ 10ویں مہینے تک یہ پانی اترے, دوسرا حکومت اس کو جو ہے نا کیا کرے سبسیڈائز کرے ان چیزوں میں, تب جا کے 90 ڈیز بعد وہ فصل جو ہے نا مارکیٹ میں آئے گی 90 ڈیز سبزی کی. تو یہ ہر سبزی کی فصل جو یعنی کہ اکتوبر میں اگر زمین ریڈی ہو جاتی ہے
پانی اتر جاتا ہے اس کے بھی 90 ڈیز بعد تک ہم پہلی فصل ایکسپیکٹ کریں، وہ بھی ہمیں نہیں پتا کیونکہ زمین کے جو حالات ہیں اس کے بعد وہ جب فصل ہوگی گی وہ کیسی ہوگی. جا کے جو ہے نا یہ ہوگا. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وی آر ناٹ شیور کہ اگر وہ پانی اگر اتر جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے، ورنہ ہم نے تو اپنے آپ کو. بہت بہت شکریہ. تاجر رہنما سبزی اور فروٹ کراچی محمد افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے بہت وقت نکال کے آپ نے اس طرح رہنمائی کی. میں نے یہ سب لکھ لیا ہے ڈیٹیلز، آپ یقین کریں یہ میں جب تک ہم آن ایئر ہیں جب تک یہ میں بتاتی رہوں گی کہ آپ نے جس طریقے سے بتایا رہنمائی فرمائی. اب ایسی صورتحال میں ہم ہماری عزیز ڈاکٹر سحر چالبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیشہ جب بھی آپ آتی ہیں ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے، لیکن آج ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی زیادہ افسردہ سچویشن ہے، ہم بہت بڑے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں اور آگے مزید پڑاؤ آنے والے ہیں، سبزیاں ختم ہونے والی ہیں. اس صورتحال میں ڈاکٹر صاحبہ ہم کیا کریں گے؟ آلٹرنیٹو کیا ہے؟ متبادل راستے کیا اختیار کرنے چاہیے؟ جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. جی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ معاشی اور ہر طرح کا نقصان جو ہے وہ ہمیں ہو چکا ہے، جس کے ابھی ریپرکشنز تھوڑے سے بعد نظر آئیں گے. سیئنگ کہ سبزیوں کا نیم البدل کیا ہو سکتا ہے، یہ بڑا کل بھی میری بات ہو رہی تھی، میں کہتی ہوں بڑا سخت ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، کیونکہ جو فائبر، جو مائکرو نیوٹریئنٹس میں موجود جو وائٹامنس اور منرلز آپ کو سبزیوں نے پرووائڈ کرنے ہیں، وہ آپ اور کہاں سے لے سکتے ہیں؟ کمپیریٹیولی آپ کے پاس خاص وائٹامنس، خاص فیٹ سالبل وائٹامنس موجود ہوتے ہیں، ایون کہ جو واٹر سالبل بھی یعنی وائٹامن سی وغیرہ بھی، بی وائٹامن وغیرہ بھی. اس کا جو سب سے رچ سورس ہمیں نان ویجیٹیرین سورس میں ملتا ہے، وہ پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں، آرگن میٹ میں ہوتا ہے، خاص کر کے بیف لیور میں ہوتا ہے، خاص کر کے گوشت کے لیور میں ہوتا ہے. وہ سارے وائٹامنس، وائٹامن اے، وائٹامن کے، وائٹامن سی، ڈی، بی، سارے وائٹامنس جو ادروائز آپ کو سبزیوں میں ملتے ہیں وہ آپ کو آرگن میٹ میں ملتے ہیں. بٹ دین اگین جو فائبر آپ کے پاس سبزیوں سے آتا ہے، وہ فائبر جو ہے وہ آپ کے پاس میٹ سے نہیں آ سکتا، وہ آپ کے پاس میٹ پروڈکٹ سے نہیں آ سکتا. فائبر ہمارے بلڈ پریشر کو، کولسٹرول کو، ہماری پروبایوٹک ہیلتھ کو، ان سب چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. فائبر کے لیے اگین آپ گرینز کا استعمال کر سکتے ہیں، اینڈ ادر دین دیٹ سبزیوں سے جو ہم اپنا گٹ اسٹرانگ کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا مائکرو بایوم کہتے ہیں، اپنا گڈ بیکٹیریا کاؤنٹ جس کو آپ اسٹرانگ کرتے ہیں، اب آپ آلٹرنیٹیو بایوٹک سورسز یوز کر سکتے ہیں، جس میں گھر کا بنا ہوا بھی آ جاتا ہے، جس میں دہی بھی آ جاتی ہے، جس میں آپ کے پاس فرمنٹڈ گوٹ ملک بھی آ جاتا ہے جس کو آپ کیفیر کہتے ہیں، جس میں آپ کے پاس ڈارک چاکلیٹ بھی آ جاتی ہے، جس میں آپ کے پاس ایپل سائڈر ونیگر بھی آ جاتا ہے. یہ وہ سورسز ہیں جہاں سے آپ اپنا تھوڑا سا پرو بایوٹک لے سکتے ہیں، فائبر لے سکتے ہیں. نٹس سے آپ کمپیریٹیولی اپنا وہ فائبر اور وائٹامنز اور منرلز لے سکتے ہیں جو آپ کو تھوڑے سے سبزیوں سے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ لوگ تو بہت بلیسڈ ہیں جن کا کوئی پرہیزی معاملہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی کھا کر، وہ دال، وہ چنے، وہ بقیہ چیزیں بھی کھا کر اپنا گزارا کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کی ڈائٹ کا روز کا حصہ ہے یا ان کو پرسکرائبڈ ہے یا ان کے ہیلتھ ریزن، اس طرح لیور کے پیشنٹس ہیں، اس طرح جو ہیں اور بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں، اسٹمک کے پیشنٹس ہیں، ان کے لیے تو سبزیاں بہت ضروری ہے. ان کے لیے کیا کریں گے؟ what are the other alternatives? سبزیاں ان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں، سبزیاں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں. ڈیٹاکس جو ہے آپ کے پاس دین اف somebody can afford there are supplements جو آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں. لیور کے جو پیشنٹس ہیں وہ ملک تھسل کا استعمال ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیور کا ڈیٹاکس ہو سکتا ہے. اور میں یہاں پہ تھوڑی سی مسکنسیپشن کلیئر کر دوں، ایسا نہیں ہوتا کہ لیور کے پیشنٹس نے گوشت نہیں لینا. لیور کے پیشنٹس کے لیے آپ کے پاس آرگن میٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. سیڈس کی طرف تھوڑا سا اگر آپ کا دھیان چلا جائے، آپ کے پاس جو فلیکس سیڈز ہوتے ہیں، آپ کے پاس جو چیا سیڈز ہوتے ہیں، اس میں موجود جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں. جتنے بھی انفلیمیٹری ڈیزیزز کے پیشنٹس ہیں جو کہ سبزیاں لے رہے ہیں انفلیمیشن اور اپنے ڈیٹاکس کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ اپنا تھوڑا سا رجحان جو ہے سیڈز کی طرف بھی کر سکتے ہیں. فروٹس جو ہے آپ کے پاس، اس سے بہت اتنی ہی کوانٹٹی میں سبزیوں کو کبھی بھی سبسٹیٹیوٹ مت کیجیے گا، کیونکہ فروٹس کا فرکٹوز اور شوگر لوڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. وہ الٹیمیٹلی جا کے آپ کے لیور میں شوگر اوور لوڈ کرے گا اور وہ آپ کو کمپیریٹیولی زیادہ پرابلم کر سکتا ہے. ادر دین دیٹ ہول گرین کی طرف آپ تھوڑا سا دھیان دے سکتے ہیں. انلیس اینڈ انٹل آپ کو کسی گرین سے کوئی الرجی نہیں ہے، کسی نٹ سے کوئی الرجی نہیں ہے، تو یہ چیزیں ان ماڈریشن تھوڑا بہت آپ کا مائکرو نیوٹرینٹ کاؤنٹ جو ہے اس کو بیلنس کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے. انڈے، مجھے ڈاکٹر صاحب وہ دن یاد آ گیا جب ہم آپ کے ساتھ سیشن کر رہے تھے
کہ جو سبزیاں اور فروٹس آتے ہیں نا ان کو کس طریقے سے سرکے کا پانی کے ساتھ جو ہے اس کو اسپرے کرنا چاہیے. وہ کیا دن تھے کہ ہمارے پاس کم سے کم سامان اور ہمارا جو فصل تھا وہ پہنچ تو رہا تھا. اب تو وہ دن بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اب دیکھنے کو تبھی لگ سکتا ہے, کیونکہ کچھ دیر پہلے تک ہمارے ساتھ جو ہیں وہ فروٹ اور سبزی کے جو آرگنائزیشن انہوں نے بتایا کہ اکتوبر تک اگر پانی اترتا ہے اس کے بھی 90 ڈیز کے بعد ہمیں پہلی جنریشن آف فصل ملے گی. اور وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ کیسے ہوگی, کیونکہ زمین کا تو بہت برا حال ہے, سب چیزیں مل گئی ہیں, بیماریاں بھی مل گئی ہیں, اس زمین کا کیا حال ہوگا ہماری جہاں سے وہ فصل ہوگی گی, تو اس وقت ویجیٹیبلز کیسے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی اس وقت آپ کے پاس ویجیٹیبلز جو فریش نہیں ہوں گے. میں کل بھی اپنے گھر میں بات کری تھی, جو لوگ امپورٹڈ سبزیاں لینا بڑے بڑے سپر اسٹور سے جا کے لینا افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو افورڈ کر لیں گے, وہ تو خرید لیں گے. نقصان انیویٹیبل ہے, نقصان ہے انیویٹیبل ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ آرگن میٹ سے, نٹ سے, سیڈ سے, پلس, اگر آپ کو دالوں سے الرجی نہیں ہے, اور فروٹ دن میں 1 یا 2 سرونگ سے کمپیریٹیولی اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بٹ اگر فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم آپ ویجیٹیبلس کے بغیر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بی وائٹامنس کی کمی تو ہوگی, امیونٹی بھی آپ کی افیکٹ ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ ون ویری ڈفرنٹ کوشچن, بٹ آئی ایم شیور آپ کی گائیڈ لائن مجھے مل سکے گی اینڈ اٹس ڈیفینیٹلی گونا ہیلپ می. واٹ اباؤٹ ہوم گارڈننگ؟ کیا ہمیں جو لوگ کرتے ہیں ان کا جو بیسکس ہے, اس طرح وہ لوگ کھیرا, ٹماٹر, ہرا دھنیا, پیاز, لیمو, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس طرح گوبھی جو لوگ گھر میں اگا رہے ہیں, وہ لوگ بھی جو اگانا چاہتے ہیں یا اگا سکتے ہیں, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ بہت عقل مند لوگ ہیں وہ جو لوگ ہوم گارڈننگ کرتے ہیں, جنہوں نے ایون کہ اگر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے گھر اتنے بڑے نہیں ہیں, 5-6 مرلے کا گھر ہے, لیکن انہوں نے اپنی چھت پر ہوم گارڈن بنایا ہوا ہے. وہ لوگ بہت عقل مند ہیں, اور میرے خیال سے اس چیز کو آپ ابھی سے اسٹارٹ کر دیجیے سو دیٹ آپ آگے جا کے نقصان سے بچ جائیں. اور ویسے بھی جو لوگ ہوم گارڈننگ کرتے ہیں وہ صحیح والا آرگینک سبزی کھاتے ہیں جس کے اوپر کوئی پیسٹیسائڈ, کوئی اسپرے نہیں ہوا ہوتا. اور اگر نوٹ کریں جو لوگ ہوم گارڈننگ کرتے ہیں ان کی گھر کی سبزیوں کا رنگ اور سائز ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. If you can afford that, اور اگر آپ کو اس کا نالج اور گائیڈنس. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ اس طرح کے آلٹرنیٹیو کے اوپر اب ہمیں جانا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. اس طرح آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں, اس طرح فائبر انٹیک ہے, وہ تو آپ کو جو سبزی سے ملتا ہے وہ تو مل ہی نہیں سکتا کسی اور چیز سے. سو کھانے میں تو ڈاکٹر صاحبہ ٹماٹر کی جگہ دہی استعمال ہو جائے گی, لیکن جو بقیہ سبزیاں ہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے آنے والے وقتوں کے ساتھ؟ آپ اس وقت جو بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, تھوڑا سا آپ ٹپ دیتے جائیے کہ اس وقت جو ہم شہر میں لوگ ہیں جن کے تک ڈائریکٹلی ہمیں چیلنج ہم نے فیس نہیں کیا ہے, لیکن ہم ابھی سے احتیاط کر سکتے ہیں, کیونکہ میرے کچھ اور ڈاکٹر فرینڈز انکلوڈنگ یو, آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اب پانی میں بھی بیکٹیریا اور وائرسز اور عجیب عجیب طرح کے انفیکشنز آ رہے ہیں, تو واٹ شوڈ وی ڈو؟ ویری سمپل, میں سب کو یہی کہتی ہوں جو میرے جاننے والے ہیں کہ اپنے دن میں ایک پرو بایوٹک سورس جو ہے اس کو ڈیلی انکلوڈ کریں. بے شک گھر کا بنا ہوا دہی آپ انکلوڈ کر لیں, ہر میل کے ساتھ آپ گھر کا بنا ہوا لیں, یا پھر آپ پوٹیڈ چیز پنیر جو ہے وہ یوز کر لیں. آپ نے بیسیکلی بیماری سے آپ کیسے بچیں گے جب آپ کا گٹ اسٹرانگ ہوگا؟ پرو بایوٹک آپ کی زندگی کا, آپ کی ڈیلی خوراک کا حصہ ہونا چاہیے. اس بات کا آپ بس بہت زیادہ خیال کریں, اور ایسی چیزوں سے اجتناب کریں جو آپ کی امیونٹی کو نیچے لے کے جاتی ہیں, جیسے جنک فوڈ سے, رات کو دیر تک جاگنے سے, بہت زیادہ ٹینشن سے, اور پورا دن بستر پہ پڑے رہنے سے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ پورا دن بستر پہ نہیں رہنا, آپ نے ہیلدی نیند لینی ہے رات کی, آپ نے جو ہے ساتھ میں اپنی خوراک کا خیال کرنا ہے, اپنے مائنڈ سیٹ کا خیال کرنا ہے. ڈاکٹر سرچالوا, تھینک یو سو مچ, اٹس آلویز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو, بٹ آئی ایم گلیڈ آج اس لمحے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ جہاں پر پورے پاکستان کو, ہمارے پاکستانیوں کو, ہمارے لوگوں کو جو ہے اس وقت بہت بڑی مشکل و قیامت کا سامنا ہے, اور آج بھی ہم نے جو ہے وہ سب کے ساتھ کیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. خواتین حضرات, آج سب سویرے پاکستان میں جانتی ہوں بہت نارمل شو نہیں تھا, لیکن ہم خود بھی اس وقت نارمل سیناریو سے نہیں گزر رہے. ہم اس وقت جب خبریں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ڈوب جاتا ہے, اور ہمارے ہاتھ بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک اب اپنے بندوں پر خاص کرم اور خاص رحم فرما دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاک پروردگار پاکستان کا حامی و ناصر ہے, تھا اور رہے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.